ہم نے تو خیر گریجویشن کی، میٹرک پڑھ کے ہمارے یہاں میمنوں کے اندر کام میں باپ بیٹے کو لگا دیتا ہے، اب ہم لوگ گریجویشن کر کے لگاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ جرمنی کے اندر ان کی پوسٹنگ ہو گئی، جرمنی میں بہت اچھی پاکستانی فرم کے ساتھ کام کرنے لگے۔ پھر ان کو دماغ میں آیا کہ یار یہ جرمنی ہے، یہاں پتہ نہیں یورپ ہے، کام چلے ہوا، میں امریکہ چلے جاؤں، امریکہ کا ویزا لیا، سب گرین کارڈ سب ہو گیا۔ تو میں وہاں پر کوئنز میں الفلاح میں میری ہمشیرہ رہتی تھی، تو وہ پوری گلی کوئنز کے اندر الفلاح کا علاقہ ہے، وہ اس مسجد کے اندر تقریباً بلڈنگیں ہمارے عبدالستار ایدھی کی ہیں، وہاں سے کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ یہاں بھیجتے ہیں اور یہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ ایک فلیٹ ہم بھی کرایہ دار تھے، اور الفلاح کی مسجد سامنے، مرکز وہی تھا۔ تو میں جمعہ وہاں پڑھنے گیا، جمعہ پڑھ کے نکلا تو وہ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، وہی جو پی ایچ ڈی جس نے کی تھی۔ اس کو میں نے دیکھا، چہرے سے حال احوال سے اندازہ ہو گیا کہ بیچارہ بڑا دکھی ہے۔ سامنے بہن کا گھر تھا، میں دوپہر کا وقت تھا۔ الحمدللہ ہماری بہن کی بھی عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ مہمان کو گھر میں بلانا، کھانا کھلانا، مہمان ہونے چاہیے کھلانے پلانے میں۔ تو میں ان کو لے گیا، جب میں نے ان کو بات کی، بولا کئی عرصے سے میں آیا ہوں اور مجھے نوکری نہیں ملتی، اور اس طرح اس نے کھایا کہ جیسے کئی دنوں سے نہ کھایا ہو، اور جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ تمہاری تعلیم زیادہ ہے، یہ چھوٹی پوسٹیں لوگوں کے کام ہے، اور چھوٹی پوسٹوں میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تمہارا تجربہ نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقل سے، ہوشیاری سے ہمیں یہ تمام ہمارے کام ہوتے ہیں، ہمارے کام عقل ہوشیاری سے نہیں ہوتے۔ ہمارے کام، ایک تشریح کے اندر عجیب فرمایا ہے کہ مومن کون ہے نا، یہ مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جن کو فراست دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، فہم دیتے ہیں، عقل سے ہی فیصلہ کرتی ہے، وہ ان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر 4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کو غصہ آتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں، ان کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویژن دیا ہوگا، عقل دی ہوگی، فہم دی ہوگی، فراست دی ہوگی، ذہانت ہوگی، اس کو غصہ زیادہ آئے گا۔ غصہ فطری چیز ہے، غصہ ہے نا، فطری چیز ہے، ان بلڈ ہے غصہ۔ اب ان بلڈ اگر نہ ہوتا غصہ تو انسان بے غیرت ہو جاتا۔ جہاں غصہ کرنا ہے تو وہاں غصہ کرنا ہے نا، لیکن اس غصے کو اگر دبا دیں ہم اللہ کے لیے، اور اگر یہ 3-4 صفات انسان کے اندر آ جائے تو انسان کا جو قلب ہے وہ انوارات سے معمور ہو جائے گا، اور ایسے انوارات اس کے قلب کے اندر ہوں گے، وہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی کرے گا۔ یعنی میں آپ کو چھوٹا سا فیصلہ بتا دوں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم سائڈ جاتے ہیں، آج مجھے اسٹریٹ جانا ہے، انڈر پاس سے جانا ہے یا لیاری پاس جانا ہے، یہ تو معمولی بات ہے نا، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، لیکن اس کے اندر بھی فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ نہیں، آج یہاں سے سیدھا جانا ہے، انڈر پاس سے جانا ہے، آگے گئے تو ٹریفک جام ملی، 1 گھنٹے پھنس گئے، برج سے نہیں گئے، آج برج سے جانا ہے، یہ چھوٹا فیصلہ ہے نا۔ ایسے چھوٹے بڑے فیصلے یہ عقل کرتی ہے، اور عقل قلب کے اندر توجہ دیتی ہے، توجہ دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اگر 4 خوبیاں انسان کے اندر ہو جائے نا تو یہ انوارات قلب کے اندر بھر جائیں گے، اور جو بھی فیصلہ کرے گا بہت بہترین فیصلہ کرے گا۔ ایک یہ 4 باتیں سن لیجئے۔ ایک تو یہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، عقل والا، فہم والا ہوتا ہے، ہوشیار آدمی ہوتا ہے، ذہین آدمی ہوتا ہے تو غصہ زیادہ آئے گا، لیکن یہ اللہ کے لیے پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ وہی حکیم الامہ تشویر تھانوی والی بات کہ ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بیچارے تھوڑے تھوڑے سے پیسے کماتا تھا اور گھر پہ دیتا تھا، اور مہینے 15 دن کے اندر ایک دفعہ اچھا کھانا گھر میں بنتا تھا، سالن بنتا تھا۔ ایک دفعہ سالن گھر میں بنا تو بیوی نے نمک ڈبل ڈال دیا غلطی سے۔ اکثر بچیوں کا عادت ہوتی ہے، کھانا پکاتے وقت ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے، انہوں نے نمک ڈبل ڈال دیا۔ جب زیادہ نمک ڈال دیا تو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو میں یہ بہتر سمجھتا کہ میرا داماد میری بیٹی کو معاف کر دے۔ اے اللہ، یہ تیری بندی ہے، میں تیرے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب انتقال ہوا تو حکیم الامت کے زمانے میں لوگوں نے خواب میں دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو فرمایا ویسے تو اعمال کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ایک اعمال تھا، انہوں نے کہا تو میرے خاطر یہ میری بندی کو تو نے معاف کر دیا، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ معاف کر دیتے، بدلہ نہیں لیتے، بغض نہیں رکھتے۔ ارے اس نے مجھے فلانا کیا تھا، مجھے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، بغض ختم ہو گیا، ختم قلب کے اندر نور ختم ہو گیا۔ جب نور ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، تو دماغ پھر عقل، دیکھیے اللہ سے ہمیشہ عدل نہیں مانگنا چاہیے، فضل مانگنا چاہیے۔ عدل ہم نے مانگ لیا تو جو کیا ہوا ہے اس کے اوپر صلہ ملے گا، اور ہم نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔
اللہ کے ایک پانی کی نعمت کا بھی تو شکر ادا نہیں کر سکتے ہم. ایک پانی کی جو نعمت ہے اس کا بھی شکر تو ہم نے کیا. اللہ سے عدل نہ مانگے, فضل مانگے. اللہ آپ کا فضل چاہیے, آپ کا فضل چاہیے. فضل ہوگا تو فضل والے اعمال زندگی کے اندر آئیں گے, اور فضل والے اعمال آئیں گے تو عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی. لیکن یہ غیر اللہ سے پاک ہو, ذات سے صفات سے صرف اللہ سے مانگنا ہے. ہم کہاں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت بھی دی, توفیق بھی دی, ہم نے نمازیں بھی پڑھی بہت کی, لیکن ہمارے اندر غیر اللہ آ جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو, یہ تو میں آپ مجھ سے کہتے دعا کر دیجئے, میں دعا تو کروا سکتے ہیں مجھ سے, میں دعا تو کر لوں گا, لیکن میں ایک بال برابر بھی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ہی کر سکتے ہیں. جتنا یقین اللہ کے اوپر ہوگا, سب غیر اللہ کو چھوڑ دیجئے. نہ پیر دے سکتا ہے, نہ صحابہ دے سکتے ہیں, نہ انبیاء دے سکتا ہے, نہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ہاں, ان سے ہم دعا کروا سکتے ہیں. میرے لیے دعا کر دیجیے. آپ میرے پاس آتے ہیں, میں اللہ سے رات کو دعا کر دیتا ہوں, اللہ میری ستاری فرما لیجیے, ان کے کام کر دیجیے اللہ کی. اب میں بھی تو اسی سے مانگتا ہوں, آپ بھی اسی سے مانگیے. ہمارے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب بڑے پریشان تھے, بڑے پریشان تھے. اتنی ساری پریشانی. آج ہمارے بچوں کو پریشانیاں ہیں, تو انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ مجھے یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی. ہاں, ان کی شیخ نے جواب کیا دیا. اتنی ساری پورے پرچے بنا ہوا تھا, خط لکھا ہوا تھا, اس کے اندر نیچے جواب دیا ایک لائن کا, جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. ایک لائن کا جواب دیا, جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق. وعلیکم السلام. ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے, اور اللہ کے سے تعلق ہے تو بھی پھسپھسا ہے, کمزور تعلق ہے. ہم سب غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, فیکٹری پہ کرتے ہیں, وسائل پہ کرتے ہیں, رشتے داروں پہ کرتے ہیں, دوست پہ کرتے ہیں, تمام چیزوں پہ کرتے ہیں. اگر نہیں بھروسہ تو اللہ پہ نہیں ہے. اگر اللہ پہ بھروسہ ہو, اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے کروائیے. یار ہم معذرت کے ساتھ, ہماری وہ بھی استطاعت نہیں ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, کان میں اذان دی جاتی ہے اور منہ میں میٹھی چیز دی جاتی ہے, تو وہ روتا ہے, ماں سے کام کروا لیتا ہے, وہ رو کے ماں سے کام کروا لیتا ہے, تو ماں کی چھاتی کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ دودھ بن جاتا ہے. اس کے پاس کوئی آرٹ نہیں ہوتا, کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, کوئی تعلیم نہیں ہوتی, اس کو بولنے بھی نہیں آتا, ابھی اس کی نظر بھی نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نظر نہیں ہوتی, اس کو تھوڑی سی نظر ہوتی ہے. وہ اپنی ماں سے سب چیز کروا لیتے ہیں, ہم اللہ سے نہیں کروا سکتے. اس کے لیے نہیں کروا سکتے, ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. 4 کام کر لیجئے, ایسی اللہ فراست دے دیں گے. اس کے بعد میں حدیث سناؤں گا آپ کو, میں ایسی فراست دے دیں گے آپ کو زندگی میں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میری عقل میری ہوشیاری سے ہوا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ اسٹریٹجی کی تھی, میں نے فلانا کیا تھا. اور پریشان ہو جائے تو کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی تعویذ دیجیے, پڑھ کے تعویذ. ارے تعویذ کیا کرے گا, یہ کاغذ میں لکھا ہوا کیا کرے گا, اعمال چاہیے. رشید احمد گنگوئی والا واقعہ سن لیجیے. ہمارے بزرگوں کا معمول نہیں تھا یہ تعویذ دینے کا, کہتے تھے اعمال کیجیے, حضرت انس کی دعا پڑھ لیجیے, آیت الکرسی پڑھ لیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے, استغفار کر لیجیے, پی کا عمل کیجیے. رشید احمد گنگوئی کے پاس ان کا ایک مرید تھا, وہ بار بار کہتا تھا, وہ گھر جاتا تھا تو وہ ان کی ماں کوشش کرتی تھی کہ اس کی شادی کر دیں, لیکن وہ شادی کرنے کے لیے جہاں بھی جاتے تو کہتے کہ تمہارا بیٹا تو پیر صاحب کے قدموں میں پڑا رہتا ہے, وہ کیا کما کے میری بیٹی کو کھلائے گا, ہم اپنی بچی نہیں دیتے. وہ واپس آ جاتا پیر کے پاس, اور پیر سے کہتا حضرت رشید احمد گنگوئی سے کہ مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دیجیے, مجھے میری شادی نہیں ہوتی. ایک دن ناراض ہو کے باہر جا کے بیٹھ گیا, آج تو مجھے آپ تعویذ لکھ کے دیں گے تو میں اندر آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. اب مجبور ہو گئے, مرید تھا, بہت تعلق تھا. انہوں نے کہا لائیے پینسل کاغذ لائیے, لکھ دیا اور کاغذ کپڑے کے اندر باندھ دیا اور یہاں لگا دیا. کہا کہ دیکھو اس کو تعویذ کو کبھی کھولنا مت, ایک شرط پہ میں دے رہا ہوں. انہوں نے تعویذ لگا دیا, گھر پہ گئے, اپنی والدہ سے کہ آپ تو مجھے شیخ نے تعویذ دے دیا ہے, آپ جائیے کسی بچی کے جا کے بات کیجیے. وہ گئے, اور اتفاق سے اللہ نے کرنا تھا. رشید احمد گنگوئی نے دعا بھی تو کر دی ہوگی نا, روئے ہوگے نا, اللہ میری عزت ستاری فرما لینا, میں نے تو تعویذ دے دیا ہے, روئے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ, اللہ اپنے لوگوں کا, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ اکرام کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے, میرے بندوں کا بندہ ہے, میرے بندوں کی یہ اس کو فالو کر رہا ہے, اس کے لیے اس کا بات رکھ لیتے ہیں, اس کی بات کو رکھ لیتے ہیں. تو اس کی بچی کی شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی تو دوستوں نے پکڑ لیا کہ یہ تعویذ کی بدولت تمہیں شادی ہوئی ہے, تو مجھے بتاؤ تعویذ کیا ہے. بولا میں نہیں بتاؤں گا, شیخ نے منع کیا ہے. اس
کو پکڑا اور پکڑ کے سلایا اور تعویذ نکال لیا دوستوں نے، اور تعویذ پڑھنے لگے. کیا ہے تعویذ میں؟ کیا لکھا ہوا تھا تعویذ میں؟ لکھا تھا یہ جانتا نہیں، میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، یہ تیرا بندہ تیرا غلام، تو جانے تیرا کام. خالی یہ لکھا ہوا تھا، تو جانے تیرا کام، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اللہ نے کام کر دیا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، مانگا تھا. تعویذ دھاگے سے نہیں ہوتا، اعمال کرنے ہوں گے. ایک تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، زیادہ آتا ہے. جس کو جتنا زیادہ غصہ آتا ہے نا، اس کو ہی ولایت خاصہ ملتی ہے. اللہ کا وہی دوست ولی بڑا ولی بنتا ہے، کیونکہ غصہ زیادہ آتا ہے. غصہ شیطان ہے، آگ ہے. آپ یہ نہ فکر کیجئے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں اتنے دن سے خانقاہ آتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں. غصہ تو آئے گا، کوئی شیطان کا کام ہی یہ غصہ دینا. جب غصہ زیادہ آئے گا، آپ نے دیکھا ہے ڈیم کو، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ڈیم میں بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں، کٹ 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 کٹ. جتنے جھٹکے زیادہ لگتے اتنی بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے. جتنے آپ دل کے اوپر غصہ پیدا ہوگا اور اس کے جھٹکے کھائیں گے، برداشت کریں گے، اس کو پی لیں گے، اتنی آپ کو انوارات زیادہ، ولایت اور نور زیادہ پیدا ہوگا. وہی نور ہی ہے دنیا کے اندر. وہی نور سکینہ بن جاتا ہے. ایسا نور بن جاتا ہے جو اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی پہ لے جاتا ہے. آپ بتائیے جو اللہ کا دوست ہو جائے، اگر اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دوست بن جائے تو سب کام ہو جاتے ہیں. خالق کے وزیر اعظم ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہمارے کام نہیں بن جائیں گے؟ جب دنیا کو بنانے والے وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جنت، دنیا، وزیر اعظم کیا ہے؟ یہ سب مخلوق ہے. جنت بھی مخلوق ہے. ہمیں تو خالق سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے. اگر خالق سے ہمارا رشتہ جڑ گیا، اور خالق سب سے زیادہ راضی کب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ناراض جب ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر ہے نا کسی اور، اس کی بیوی آئی، اس نے کہا کسی اور عورت سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے اگر شریعت میں اجازت ہوتی میں چہرہ کھول کے آپ کو دکھاتی. میں اتنی خوبصورت ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی وہ کسی سے محبت کرے. شیخ عبد القادر جیلانی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. بولے یہ بندی عورت ہے، اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں چاہتی کہ شریک نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ اس کی محبت میں کوئی شریک ہو؟ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس سے کام کروا رہے ہیں، کبھی اس سے کام کروا رہے ہیں. جائیے اللہ والوں کی صحبت پہ جائیے، دعا کروائیے، اس سے مانگیے، لیکن اپنا تعلق کو جوڑیے اللہ سے. ایسا تعلق ہو کہ اللہ میں نے کروانا ہے. عمر بن حجاج بن یوسف تھے نا، میں نے پہلے بھی سنا ہے، دوبارہ سنی. حجاج بن یوسف طواف کر رہے تھے. جب طواف شروع کیا تو ایک نابینا بھی طواف کر رہا تھا، رو رہا تھا اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے، اللہ مجھے آنکھیں دے دیجیے. تو حجاج بن یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے بھائی مجھے بتاؤ کتنے عرصے سے تم طواف کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو؟ بولے ایک عرصہ گزر گیا، میں طواف بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، مجھے آنکھیں دے دے. تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ دیکھو میں پورا طواف کرتا ہوں، 7 چکر لگاتا ہوں، تم دعا کرو 7 چکر میں. اگر 7 چکر میں تم دعا کرنے کے بعد تمہاری آنکھیں نہیں آئی تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. وہ ایسا رونے لگا، ایسا زاروں قطار رونے لگا 7 چکر کے اندر. 7ویں چکر میں اللہ نے اس کو بینا عطا فرما دی. ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا اللہ سے مانگنا نہیں. ایک تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، دوسری بات کہ معاف کر دیتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں. دیکھیے نا فرعون کے پاس اب عزازیل آیا، شیطان آیا. اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تم خدا کہتے ہو، میں نے ایک اللہ کی نافرمانی کی، میں مردود ہو گیا، اور تم اتنی ساری اپنے آپ کی اتنی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے رجوع کر لوں. بولے ہاں کر لیجیے. تو عزازیل نے، شیطان نے کہا تم اللہ سے رجوع کرو گے تو تمہاری قوم تم کو مار ڈالے گی. جانے لگا تو فرعون نے اس کو بلایا اور کہا کہ کوئی بتاؤ کہ مجھ سے کوئی بدتر انسان ہے؟ بولے ہاں تم سے بدتر انسان ہے. وہ بدتر انسان ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے، وہ تم سے بھی بدتر انسان ہے. تو ہمیں انتظار تھوڑا کرنا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، مجھے سوری آ کر کہے، مجھے ایکسکیوز کرے، مجھے ندامت کا اظہار کرے. ارے ہم بھی تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. جب ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو دنیا والوں کو معاف تو کر دو. اگر دنیا والوں کو معاف کر دو گے، ٹھنڈا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اگر دنیا والوں کو معاف کر دو گے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. سیدھا سا ہے، یہاں دینا ہے یا لینا ہے. تو کانسیپٹ آف گیونگ از دا کانسیپٹ آف ٹیکنگ. دیجیے، لوگوں کو مال دیجیے، مشورہ دیجیے، معاف کر دیجیے، دینے والے بن جائیں.
جگہ دینے والا ہے ہم، یہاں سے دیجیے یہاں سے لیجیے. اللہ غیور ہے، ایک کا ایک نہیں دیتے، ایک کا 7 دیتے ہیں، 70 دیتے ہیں، 700 دیتے ہیں، 7000 دیتے ہیں. اللہ پاک غیور ہے. اللہ سے لینا ہے، مخلوق سے تھوڑا لینا ہے. مخلوق سے لوگے، ایک دفعہ جاؤ گے، 2 دفعہ جاؤ گے تو وہ راضی ہو جائے گا، پھر جاؤ گے تو ناراض ہو جائے گا بار بار آتے ہو. اور اللہ پاک ایسے ہیں اگر بار بار نہیں جاؤ گے تو ناراض ہو جائیں گے. الٹا ہے. مخلوق آپ کو دے کے، تھوڑا سا دے کے یا کچھ عرصے دینے کے بعد ناراض ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے، خوش ہوتے. اللہ پاک کے پاس سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزیں ہیں، بڑی قدرت طاقت رکھتے ہیں. ان کے پاس کوئی ندامت کرنے والا نہیں ہے، آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے. جتنے فرشتے وہ تو عبادت ہی کرتے ہیں نا، قرب عبادت ہے ان کے پاس. ہم افضل ہیں بہت زیادہ اس کے لیے کہ ہمارے پاس قرب ہے، ندامت ہے. یہ رونا، اگر ہم روئیں گے نہیں، آنسو نہیں نکالیں گے تو اللہ پاک معاف کس کو کریں گے؟ یہ معافی تو ہے، ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہم روتے ہیں، مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ کہتے ہیں نہ مجھے دیکھا ہے، نہ جنت کو میری دیکھی ہے، اور مجھ سے روتے ہی مانگتے ہیں. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ سے کروائیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا دھیان ہمارا اس طرف بن جائے. اس کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا رجوع للہ ہے. جب رجوع للہ اللہ سے کرنے والے بن جاؤ گے، رجوع للہ جب ہی بنے گا جب تعلق آپ کا مع اللہ ہوگا، اللہ والوں سے تعلق ہوگا. اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ایک تو معاف کر دے، تیسرا احسان کرے. احسان کرے، جس نے غلطی بھی کی ہے نا اس کو معاف نہ کرے بلکہ کچھ احسان کر دے. 150 روپے دے دے، 500 روپے دے دے، وہ کچھ بھی نہ کر سکے، الحمد 2-3 کل پڑھ کے بخش دے، اس کو کچھ احسان کرے. بدلہ نہ لے بلکہ احسان کرے اس کے اوپر. اللہ بہت راضی ہوں گے. میری مخلوق ہے. اب سب سے بڑا احسان کیا ہے پتہ ہے؟ اے اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے. اس کے لیے دعا کیجیے. آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں. اگر جو پولینڈ میں پیدا ہوا ہے، رشیا میں پیدا ہوا ہے، چائنا میں پیدا ہوا ہے، انڈونیشیا میں پیدا ہوا ہے، وہ ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا حق بنتا ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے نا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کرے. اے اللہ رو رو کے مانگے، سب سے زیادہ رو رو کے ان لوگوں کے لیے. اے اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان والا کتنی بھی عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا. جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اس نے ضرور جانا ہے. ایک وقت کے بعد اپنا حساب کتاب ہو جائے گا، وہ جنت میں چلے جائے گا. اے اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے، اور ایمان والوں کو ایمان پہ خاتمہ فرما دے. ایمان والوں کو سب سے بڑی بات خاتمے کی بات ہے نا. دیکھیے یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا، وہ سمجھیے کہ وہ بیعت بہت ہی قیمتی چیز ہے. دنیا کی تمام اگر مائنز لگا لیے جائے، جتنے ایمرلڈز ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ ایک طرف، اور ایک طرف یہ بیعت ہے. اور اس کی لیکن فرض نہیں ہے، فرض اصلاح ہے. یہ بیعت دیکھیے، آپ چاہتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، آپ چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، آپ چاہتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے ملاقات کروں، آپ چاہتے ہیں میں اللہ سے ملاقات کروں. ممکن ہے؟ ہاں ہے. جب آپ نے شیخ کو ہاتھ دیا، بیعت ہو گئے، تو آپ نے یہ شیخ نے، میں نے شیخ کو میرے شیخ کو دیا، میرے شیخ نے شاہ ابرار الحق صاحب کو ہاتھ دیا، بیعت ہوئے. مولا ابرار الحق صاحب حکیم اللہ اشرف ثانی صاحب سے بیعت ہوئے. یہ سلسلہ جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اور جس نے حضور کو ہاتھ دے دیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اللہ کا مسافے کا یہی طریقہ ہے. جب خاتمے کا وقت ہوگا، نزا کی حالت ہوگی، جب اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے ہم لوگ نزا کی حالت میں، تو اس وقت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، میرا حسن ظن اور گمان ہی ہے اس کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا. اس کا خاتمہ خراب نہیں ہو سکتا. خاتمہ ایمان پہ خیر پہ ہو جائے گا. تو یہ خاتمے کے لیے امت کے لیے مانگتے رہیں. تیسری بات یہ احسان کرتے رہیں. احسان کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ہر ایک کو پر احسان کریں. اور خصوصاً میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا کہ میں ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی کسی کو بھی نہ دینا صدقہ، مجھ کو بھی ہدیہ نہ دینا، کوئی چیز مت کرنا، اور کسی مدرسہ مسجد میں بھی مت دینا. اگر بہت ہے تو دینا. پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو ڈھونڈیے، اور عزیز رشتہ داروں میں کس کو؟ جو آپ سے قطع تعلق کی ہوئی ہو، جس نے آپ سے زیادتی کی ہو، جس نے آپ کا مال، آپ کے ساتھ مسائل کیے ہو، آپ کو پریشان کیا ہو. پہلے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پوچھیں گے الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ عطا کرنا، اپنے ماتحتوں کو خیال کرنا، جو ہمارے قریب ہیں، عزیز اقارب ہیں، یہ ہمارے ماتحت ہیں، اس میں ڈھونڈیے.
اب بیوی کے رشتے داروں کو ڈھونڈیے، خود کے رشتے داروں کو ڈھونڈیے. بیوی کے رشتے دار بھی میرے رشتے دار ہیں، اور میرے رشتے دار بھی میری بیوی کو یہ ہے کہ وہ ان کے رشتے دار ہیں. ہم ان کو ڈھونڈیں، پہلے ان کو ڈھونڈ کے نکالیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کام کریں. اور دیتے وقت یہ نہ دیکھیں. میرے والد صاحب تھے، میں دیکھتا تھا ان کے پاس بہت سارے چالاک لوگ، لچے لوگ اس طرف آتے تھے پیسوں کے لیے. مجھے اندازہ ہو جاتا تھا، میں نے کہا ابا یہ فراڈیا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، یہ بار بار آتا ہے، چکر باز ہے. یوں کہتے ہیں، انگلی ہاتھ پہ رکھتے خاموش ہو جاؤ. تو ہم بھی وہ کہ میں کہتا ہوں یہ ڈھونگ کرتے ہیں، تو ہم بھی تو اللہ سے ڈھونگ کرتے ہیں. ہم بھی مستحق کہاں ہیں؟ ہم تو مستحق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مستحق ہوتے ہوئے ہمیں دے دینا. مستحق کو بھی دیجئے، جو نہ مستحق ہے اس کو بھی دیجئے. تو آپ کو آپ مستحق ہیں تو بھی اللہ دیں گے، اور جاؤ اگر مستحق نہیں ہے تو بھی اللہ آپ کو دیں گے. ہم بھی تو مستحق نہیں اللہ دیتے. ہم کسی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہلول تھا نا، عدل مت مانگیے اللہ سے، فضل مانگیے. رو رو کے اللہ عدل نہ دیجیے گا، اللہ عدل آ گیا تو پھنس گئے. ایک پانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی نعمت، اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. ایک دن ہارون رشید اور زبیدہ بیٹھے ہوئے تھے محل کے اندر. بڑی حکومت تھی نا ان کی، بڑی کامیاب حکومت تھی، تاریخ کے اندر ہے. وہ پانی پی رہے تھے ہارون رشید. بہلول آئے. بہلول ان کے رشتے دار تھے، مزدور تھے، لیکن عزیز رشتے دار، بالکل قریب تھے. ان کو اجازت تھی کہ محل میں آنے کی. جب وہ پانی پینے لگے تو کہا کہ ہارون رک جائیے. بولا اگر یہ پانی میں لے لوں، آپ کو پانی نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ تو میں کو پانی نہ ملے تو میں مر جاؤں گا. میں آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا. اگر پانی کا گلاس اس کو واپس دے دیا، اس نے پانی پی لیا. بولا اگر پانی پینے کے بعد تمہاری جو پانی خارج ہوتا ہے پیشاب کے ذریعے، خارج ہونا بند ہو جائے، رک جائے، تو تم کیا کرو گے؟ تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا. آدھی پینے میں، آدھی نکالنے میں ختم ہو گئی. کہاں ہم پانی کا بھی حق ادا کر سکتے ہیں؟ حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ اس کی نہ فکر کریں. ہم اپنی نمازیں پڑھ لیں، نماز نہ ہوتی ہو تو قضا کر لیں، فجر نہیں ہوتی ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. اگر نہیں ہوتی تو قضا کر لیں، پڑھیں ضرور. اور اللہ سے give him few minutes، تھوڑی سی دیر دے دے اللہ. ہمارے ایک دوست ہے، مہینے کی کئی کروڑ کی اس کی انکم ہے، کئی کروڑوں روپے کی انکم ہے اس شخص کی. ہمارے دوست کی بہت اچھے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، بہت کام آتے ہیں سب لوگوں کے. میں ان کے والد صاحب کے پاس گیا، مجھ سے ینگ ہے. میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو اتنی سارا کاروبار کرتا ہے، اتنا کماتا ہے اور اتنا لگا ہوا ہے، اور دین کے کام بھی کرتا ہے. جب بھی مجھے کوئی کسی کا کام کروانا ہو تو بولا کہ ہاں کام تو بہت کرتا ہے، اچھا بھی بہت ہے، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ کام کم کر دے، تھوڑا سا مجھے وقت دے دے. میرے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس. اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ مجھے وقت دے دو، میرے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. مجھ سے رجوع کرنے کا وقت نہیں ہے، مجھ سے مانگنے کا وقت نہیں. میں انتظار کر کے بیٹھا ہوں دینے کے لیے، رات کو بھی بیٹھا ہوں، دن کو بھی بیٹھا ہوں. تم اپنی نماز پڑھتے ہو، نماز السلام علیکم السلام ہو گیا اٹھ کے بھاگ جاتے ہو. میں انتظار کر رہا تھا ابھی مجھ سے وہ بات کریں گے، ابھی کچھ مجھ سے مانگیں گے، ابھی مجھ سے کوئی میرا سلسلہ گفتگو چل جائے گا. ایک عاشق اور معشوق والا اللہ سے سلسلہ ہونا چاہیے. پھر کام کر کے دیکھ لیجیے کیسے کام نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. اوپر آ جائیے سلام. عاشق اور معشوق والا اپنا سلسلہ کر لیجیے. جب اللہ کو ہم اتنا وقت دیں گے، اللہ سے روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ضرور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے دینے میں. ہم راضی، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا مانگنا نہیں ہے. اب جب مانگتے بہت پریشانی میں، ارے پریشانی میں مانگو گے تو اللہ دیں گے، لیکن اپنے جب اچھا حال ہو، جب سہولت ہو، اچھا حال ہو، اس وقت بھی تو مانگیے، اس وقت بھی تو ہم شکر ادا کریں. صحت کے وقت میں صحت کا شکر ادا کریں، اللہ سے مانگیں. اور صحت جس کی نہیں اس کے اندر اس کے لوگوں سے کام آئے، تو برے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کریں گے. ہمیں اتنی آزمائش ڈالیں گے جتنی ہم برداشت کر سکیں. چوتھا، 3 باتیں کہی نا. ایک، غصہ پی جاتے ہیں. یہ ہمارا حضرت والا کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہیں. ان میں یہ صفات سن لیجیے، خاص بندے. یعنی خاص بندے یہ ہے نا کہ اگر وزیر اعظم کا خاص بندہ ہوا تو وزیر اعظم ہمیں کام کر دے گا نا. اگر ہم اللہ کے خاص بندے ہو جائیں تو اللہ ہمارے سب کام کر دیں گے، جتنے بھی کام ہمارے ہیں. ہم خاص بندے بنیں گے کیسے؟ ہم بنتے نہیں، ہم اس طرف رجوع نہیں کرتے، اس طرف جاتے نہیں ہیں. ایک تو یہ غصے پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں. چوتھا، ہر وقت روتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی اور استغفار کرنے والوں پر عذاب اور تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے. اب استغفار تو رہ گیا نا، رونا تو رہ گیا نا، آؤں فگا تو رہ گئی نا. آؤں فگا کر کے رو کے تو دیکھ لیجیے.
اللہ سے روتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ 4 چیزیں کر لیجیے. جو روتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے. کشکول، اللہ نے ہمیں کشکول اللہ نے ہاتھ دے دیا ہے، یہ کشکول اٹھا کے مانگے، روئیے، رونے سے کرتے رہیے. دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں مانگیے. اللہ سے ایک تعلق بنانے کا ایک ڈھنگ سیکھ لیجیے. آج صبح کیا ہوا، میں نماز کے بعد آیا نا تو میرا بیٹا نکل رہا تھا ابھی صبح، پریشان ہو گیا. تو وہ سرفنگ کے لیے جاتا ہے، سمندر میں بوٹ سرفنگ کرتے ہیں. میں نے اللہ سے وہاں ناشتہ کر رہا تھا، میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے لگا کہ میں نے کہا اللہ حافظ فرمانا، سمندر ہے، سرفنگ ہے، خیر سے واپس آ جائے. آپ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی کوشش کرتا ہوں، میں بتا اس کے لیے رہا ہوں کہ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں ہر معاملے کے اندر اللہ سے رجوع کر لینا، چھوٹا ہو بڑا ہو. یہ گیا ہے اللہ خیر سے پہنچا دینا، اللہ حافظ فرما دینا. یہ فلانی جگہ گیا ہے اللہ حافظ فرما دینا. اور تھوڑی سی اعمال زندگی کے اندر لے آئیے. میں ہمارے دوست بینک الجزیرہ کے وائس پریزیڈنٹ جدہ کے اندر ابو بکر احمائی خان، یہ عربوں میں ایک رواج ہے، یہ کھانا بہت کھلاتے ہیں لوگوں کو، مہمان نوازی بہت کرتے ہیں، بہت مہمان نوازی کرتے ہیں. تو ہم ان کی بینک میں برانچ میں گئے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوپہر کے وقت بینک میں جائیں، برانچ میں جائیں تو وہ اٹھ کے جانے دیں. وہ جب 2 بجے 2:30 بجے جب بینکنگ ختم ہو جائے گی گھر جائیں گے تو ساتھ ضرور لے جائیں گے. بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس، پتہ نہیں مرسیڈیز اور کون سی گاڑیاں ہوتی ہیں. گھر پہ لے جانا، اکرام کرنا، کھانا کھلانا، یہ ان کی ایک عادت ہے. جب میں گیا تو ان کا بیٹا آیا، عبدالرزاق نام تھا بیٹے کا، مرسیڈیز گاڑیاں واڑیاں سب تو یہ تو عام ہے وہاں پر. تو اس نے کہا میں مکہ جا رہا ہوں ڈیڈی، میں مکہ جا رہا ہوں. تو ابو بکر نے جو تھا انہوں نے پوچھا تو نے استخارہ کر لیا تھا؟ اب مکہ ایسا ہے، مکہ مکرمہ جانا ہم لانڈی جاتے ہیں ویسا ہے نا، جدہ سے گاڑی بڑی ہو، ہائی ویز بنے ہوئے ہیں، تمام چیزیں ہیں. بولا نہیں میں نے استخارہ نہیں کیا ہے. تو بکرا کل جانا استخارہ کر لیں. استخارہ کی عادت ڈالیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں استخارہ کیجیے، بس اللہ سے رجوع کر لیجیے. اللہ خیل وقت لیجیے، اللہ یہ بھی نہیں ہے اللہ میں کیا کروں، اللہ مجھے خیر والا کر دیجیے، اللہ ہی خیر. اللہ سے ہر چیز میں اللہ کو لانے کے لیے بیچ میں کوشش کیجیے. میں نے بیٹا گیا نا صبح میں نے دعا کر دی، ایسے کوئی جائے ہر چیز میں بہانہ ڈھونڈیے، اللہ اس کو ٹھیک کر دیجیے گا، اللہ میں پانی پی رہا ہوں اس کو شفا دے دیجیے گا. اللہ سے جتنا رابطہ کریں گے، اللہ سے تعلق کریں گے. دیکھیں ایک بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دن عبادت کرتے تھے، ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، ملے نہیں تھی، پورا دن جہاد کرنا، کام کرنا، دین کا کام کرنا. ان کو حکم ہو رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے کام اور کاج سے فارغ ہونے کے بعد اٹھیے اور میری عبادت کیجیے اور عبادت میں تھکیے. خلوت چاہیے اللہ پاک کو، خلوت چاہیے، جلوت بھی چاہیے. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں خلوت کہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ رات کو اٹھیے، رات کو اٹھ کے اللہ سے روئیے. خلوت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا مافیا سے کٹ جائیے، کٹ کے اللہ سے رجوع کیجیے. اس طرح کیجیے کہ آپ غیر اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کی خلوت ہو گئی. اور آپ کا چہرہ اور ایکسپریشن ایسا ہو لوگ کہے کہ یہ تو تھوڑا مینٹل ہو گیا ہے، انتا مجنو ہو گیا. یہ خلوت ہے. اور دوسری ایک تو یہ 4 صفات ہو گئی، اور دوسری صفات کیا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو صحت زندگی عطا فرمائے. یہ غصے کے بارے میں عجیب و غریب حدیثیں ہیں، ہم ایک ایک حدیث کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں تشخیص اور تجویز، یہ تجویز آپ کو پہلے کر دوں نا، کیونکہ آپ لوگ آئے ہیں علاج کے لیے. مرض تو سب کو پتا ہے کیا ہے، آپ تو یہ چاہ رہے ہیں نا آپ کو مرض کا علاج مل جائے. اب آپ کہیں گے یہ تشخیص تو ہمیں پتا ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں سب چیزیں پتا ہے، وہی آپ دہرا رہے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ بخاری کے اندر ہے، میں نے 4 پہلے باتیں بتا دی. ایک تو غصہ کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کے بعد اس کو کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یا الحمد 2 3 کل پڑھ کے اس کو بخش دیتے ہیں کہ میں نے نفلی عبادت کی، اللہ سے ثواب اس کو پہنچا دینا. ٹھیک ہے، اور روتے رہتے ہیں. ایک صفات تو یہ ہو گئی، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں. کوشش کر لیں، دہراتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. دوسری بات سن لیجیے، یہ قرآن کریم کے اندر ہے اور بخاری کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح کی ہے. اللہ ان الابرار لفی نعیم. اللہ یہ مومن کون ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. آپ کہتے ہیں نا مومن،
یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہم جا کر مومن تو ہوتے ہیں وہاں پر مسجد میں جا کر، جب مسجد سے نکلتے ہیں عبادت کر کے نکلتے ہیں پھر مسلمان رہ جاتے ہیں. وہاں اللہ کی مانتے ہیں، یہاں اللہ کو مانتے ہیں. وہاں اللہ کی مانتے ہیں صرف مسجد میں، پھر باقی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، تمام معاملات پھر اللہ کی نہیں مانتے. مومن کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ پہلے 4 باتیں بتا دی تھی. اب یہ باتیں سنیے، یہ خواجہ حسن بصری کی تشریح ہے. ان الابرار لفی نعیم، ابرار جمع ہے اللہ کے بندے. وہ حضرت خواجہ حسن بصری ابرار کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. نیک بندے کون ہیں؟ جو چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. چونٹیوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، ان مسلمانوں کو نہیں، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے، کسی انسان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. 2 خوبیاں ان کے پاس ہوتی ہے. ایک تو یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور دوسرا کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے، رونے لگتے ہیں. اے اللہ یہ میرے اللہ کو یہ ناراض کر رہا ہے. کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس سے یہ بخار تو ایک اپنی جگہ پر ہے نا، لیکن وہ اس سے بڑی، وہ تو بخار آئے گا ختم ہو جائے گا آپ تھوڑے دنوں کے اندر، لیکن وہ تکلیف جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے نہ بن جائے. کوئی اللہ کو ناراضگی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، اس سے بہت یہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے. نیک بندے وہ جو چونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں اور اللہ کی نافرمانی سے ناراض رہیں، خوش نہیں ہوتے. اگر دوسرے کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو دل میں دکھ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہائے میرے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. نیک بندوں کی 2 علامتیں ہوئیں، وہ چونٹیوں کو بھی اذیت نہیں دیتے، اللہ کی نافرمانی سے راضی نہیں ہوتے. اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خصوصاً غصے کی حالت میں، کیونکہ غصے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے. اس لیے غصے میں آدمی دوسروں کو زیادہ اذیت پہنچاتا ہے. غصے کے اندر یہ جتنا بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، یہ سب غصے کی وجہ سے. غصے کی وجہ سے حقوق و لباد ختم ہو جاتا ہے. اور غصہ کیوں آتا ہے؟ شہوت کی وجہ سے. شہوت کس کو کہتے ہیں کہ یہ شہوت نہیں ہے، شہوت وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے اندر اپنی نفس کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم کام کر لیں. ہمیں نفس چاہتا ہے کہ ہم یہ فلانی چیز کریں، فلانا جائیں، یہ سنیما دیکھیں، اس کو یہ کریں، اس کو وہ کریں، اس کو ڈانٹ دیں، اس کی غیبت کریں. نفس ہی خوش کرتے ہیں نا نفس کو. یہ نفس کی آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں. جب نفس کی آپ خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو نفس غالب ہو جاتا ہے. پھر تو نفس خدا ہو گیا نا، پھر اللہ پاک کہاں گئے؟ تو شیطان کی بھی مانتے ہیں، پھر اللہ کی بھی ہم مانتے ہیں. یہ نفس جو غصہ ہے وہ تو شیطان ہے. ہم شیطان کو بھی راضی رکھتے ہیں، اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں. بات نہیں بنتی. اچھا، جس کو طاقت زیادہ ہوتی ہے اسی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، لیکن اگر اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا آ جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے ڈاکٹر احسن صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو ہنس کر کہنے لگے غصہ بھی بہت چالاک ہے. غصہ بھی بہت چالاک ہے. اگر اس سے اوپر طاقت والا کوئی انسان مل جائے نا تو پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس سے اوپر مل جائے، کوئی سینئر مل جائے، کوئی منسٹر، کوئی دھمکی ہو جائے، فلانا ہو جائے، تو وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. غصہ اس کا ٹھنڈا، غصہ چالاک ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اتنے اچھے انسان بن جائیں کہ کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. ہر ایک کی خوشی میں ہر ایک کا کام کر دینا ہے، ہر ایک کے ساتھ کیسا بھلائی کرنا ہے. اگر ہم بھلائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور ہمارا وقت بھی گزر جائے گا، ہمارا زاویہ نگاہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور عقل ہماری صحیح فیصلہ کرے گی. جب عقل صحیح فیصلہ کرے گی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں نے کپڑا مارکیٹ میں جب آیا، میں نے گریجویشن کر کے میں نے دیکھا بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، 10-15 سال کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی سب چیزیں مقروض ہو کے مرتے ہیں. کروڑوں روپے کے مقروض میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ کہاں گئی عقل اور ہوشیاری، سمجھداری کہاں گئی؟ اس کے لیے سمجھداری عقل ختم ہو جاتی ہے. میرے دبئی میں میرے بہت اچھے دوست ہیں، شیخ ہیں، وہ میرے پاس ابھی آئے تھے. انہوں نے بات کی، مجھے کہا کہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ یہ فلانا شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا. میں نے کہا تو ہم جانتے ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست بھی تھے، بلکہ ایسے دوست تھے کہ ان کی میری شادی میں میں ان کی دلہے والی گاڑی ان کی میں نے استعمال کی تھی. میں نے وہ تو ختم ہو گئے، بالکل زیرو ہو گئے وہ تو بولا آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے؟ بولا میں نے نہیں، مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ میں راز کی بات آپ کو اس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت ہو. میں وہ آدمی کا نام نہیں لیتا. تو مجھے کہا کہ جب یہاں میں 50 سال پہلے میرے پاس بہت بڑی حویلی تھی، میں نے اس سیٹ کو وہ کرائے پہ دے دی. ہم تو وہ حویلی میں ہم بھی جاتے تھے، ہم تو سمجھے کہ سیٹ کی حویلی ہے. بولے وہ حویلی میری تھی.
دیکھیے عمل کا رد عمل، ایکشن ریئیکشن اینڈ چین ریئیکشن، یہ فنا نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی نہ وجہ سے، اپنے آپ کے نفس کو سب چیزوں میں خوش کرنے کی وجہ سے، ہر چیز میں اپنے آپ کو خوش کروں، میرا ایسا ہو، میرا ایسا ہو، میرا ایسا ہو. ارے میرا تو فنا ہوں گے تب بات بنے گی. ایک بیج ہوتا ہے وہ زمین میں ڈالیے، زمین میں ڈالنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ایک بیج زمین سے پودا نکلتا ہے، ہزاروں بیج پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو خود کو فنا ہونا پڑتا ہے. جب تک فنا نہیں ہوں گے ہم، جب تک بات نہیں بنے گی. مٹا دیجیے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے. اپنی ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو لگے گا کہ جتنی ہماری ناکامی ہوئی، جتنی ہمارے فیلئر ہوئے، جتنی پریشانی ہوئی، یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. مجھے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، مجھے میرے نفس نے نقصان پہنچایا، میری ذات نے نقصان پہنچایا. میں اپنے سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا میں خود اپنی ذات کا ہوں. سب سے زیادہ نقصان ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا، کوئی کسی سے نقصان نہیں پہنچتا. تو اس نے کہا کہ یہ حویلی آپ، میں نے کہا حویلی کے اندر آنا جانا رہا ہے. بولا وہ حویلی میری تھی، میں نے کرائے پہ دی تھی اس کو. وہ ابھی میرے یہ دبئی کے جو شیخ ہے وہ منسٹر ہے وہاں پر، یہ انہوں نے مجھے روبرو ڈائریکٹ 1:1 میں مجھے بتائی. میں سننا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے بتائی. بولا آپ سن لیجیے آپ کو نصیحت کے لیے. ان کی ابھی بھی یہاں بہت بڑا محل ہے، مکان ہے، اس کے اندر ہم بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے بات کی. بولا وہ حویلی تھی نا میری تھی. اس سیٹ کو نیت ذہن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم خالی تو نہیں کریں گے. جب میں نے ان سے کہا آپ خالی کر دیجیے، اب مجھے اس کو کوئی اور کام میں لینا ہے. بولا ہم خالی نہیں کریں گے. وہ کورٹ میں چلے گئے، کورٹ میں اتنے سالوں سے کرایہ جمع کر رہے تھے، ہمیں واپس نہیں دی. میں نے کہا ٹھیک. پھر بولا آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے بہت اچھے دوست ہو گئے تھے، میری جگہ خالی نہیں کرتے تھے. دیکھیے کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس کو پہلے سوچئے، احتساب کیجیے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، معاف کر دیجئے، معاف کروا لیجئے، اس کے لیے پڑھیے، اس کے لیے بخشیے، اس کے لیے ہدیے بھجوا دیجئے، صدقہ کر دیجئے. بولا کہ ان کا ایک عورت سے تعلق تھا، وہ سیٹ کا ایک عورت سے تعلق تھا، اور اس کو وہ آسرا دیتے، اس کو مکان بھی دلا دیا تھا، ساتھ رہتے بھی تھے، ان کے پاس رہتے تھے، اور اس کو تسلی دیتے تھے میں تم سے شادی کر لوں گا. ایک عرصہ گزر گیا، اس نے شادی نہیں کی. وہ عورت مستقل کہتی تھی کہ ہم یہ گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، خدا کے لیے نکاح کے 2 الفاظ پڑھ لیجئے، شادی کر لیجئے. ہم نکاح اس کے لیے نہیں کرتے نا کہ ہمیں وہ وراثت دینی پڑے گی. ہماری عورتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے. ہماری یہیں شریعت والا ختم ہو گیا، دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تعلق ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آنکھ بند کر لیتی ہیں، لیکن دوسری بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. عرب کے اندر ایسا ہے کہ وہ دوسری بیوی ناساز ہو، طبیعت ہو، آگے پیچھے ہو. تو انہوں نے مجھے، میرے وہ دبئی کے شیخ نے بتایا کہ یہ جو ایک خاتون سے اس کے تعلق تھے. ایک عرصہ گزر گیا تعلق کے ساتھ، وہ اس کو کہتی رہی کہ مجھ سے شادی کر لو، شادی کر لو، نکاح کے 2 الفاظ پڑھ لو، یہ گناہ کی عذاب کی زندگی میں بسر نہیں کر سکتی. وہ منع کرتی رہی. اس عورت نے تنگ آ کر اپنے اوپر پیٹرول ڈالا اور آگ خودکشی کر لی. اور یہ سیٹھیے جو تھے، ہم سیٹھیے بولتے ہیں ایک آسودہ لوگ، بڑے کاروباری کو، انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، اس کو سیٹھیا بولتے ہیں ہم لوگ. میں نے یہ دیکھا کہ مقروض ہو کر، اس کی اولاد بھی مقروض ہو کر نام و نشان مٹ گیا. تو دیکھیے اندر جا کر کوئی بات ایسی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نکلے گی آپ کو، اور نکلے گی تو کیا ہو گیا. اب تلافی ہے، اس کی تلافی ہے، ایسا نہیں تلافی نہیں. تلافی کیسی ہے؟ 1 منٹ میں تلافی. کتنی؟ 1 منٹ کے اندر. 1 منٹ کے اندر. آپ کو 1 منٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ 1 منٹ کی تلافی کے لیے اللہ سے دوستی کر لیجئے. اور دوستی کے 2 طریقے ہیں. پہلا تو یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا. اور دوسری یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لیجئے کہ میں اللہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے. رونے لگ جائیے، اسی وقت تلافی ہو گئی. اور جا کر جس کا ہے، دینا ہے، لینا ہے، معاملات ہے، اس کو کر لیجئے جا کر. وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کو بخش دیجئے، کچھ ہدیہ بھیج دیجئے، کچھ کل تبارک پڑھ کے بھیج دیجئے، یاسین شریف پڑھ کے بھیج دیجئے، کچھ پڑھتے پڑھتے اپنی نفلی عبادت اس کو بھیج دیجئے، اللہ سے روتے رہیے، بس ختم. تلافی ہو گئی. تلافی کر سکتا ہے، لیکن تلافی کب ہوگی؟ جب احساس ہوگا، احساس ندامت ہوگا، فکا جب ہوگا کہ ندامت اندر بھری ہوئی ہوگی، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی. ہمارے اندر ندامت ہی نہیں بھری ہوئی، احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو فراست دیتے نا، امام ابو حنیفہ، دیکھیے کیسی فراست تھی. میں نے جمعے کے بیان میں بتایا تھا. وہ دن بھر رات بھر عبادت کرتے تھے. رات بھر کی عبادت کا بھی کیسا قصہ تھا. رات بھر عبادت نہیں کرتے تھے ایک عرصے تک، لیکن کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی بازار کے اندر. ان کی امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا.
نعمان مجھے نام بہت پسند ہے، نعمان تھا. تو ان کی کپڑے کی تجارت تھی، اور جب کپڑے کی تجارت وہ کر کے تھوڑے 2 گھنٹے کے لیے وہ تجارت کے اوپر جاتے تھے، باقی وہ پڑھنا وڑھنا سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ جب نکلے تو وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، کہتے حاضہ ابو حنیفہ. اور یہ تو پوری رات میں وضو سے کرتے ہیں، صبح تک پوری رات ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ان کو یہ شرم آئی کہ یار میں عبادت تو کرتا نہیں ہوں، مجھے لوگوں میرے بارے میں اتنا حسن ظن رکھتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کبھی رات کو سوئی نہیں، رات کو عبادت کرتے تھے. اور فجر کے بعد نماز عشاء کے بعد وہ حدیث پڑھاتے تھے بچوں کو. حدیث پڑھنے کے بعد ظہر ہوتی تھی، ظہر کے بعد وہ تھوڑا سا قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے. وہی ان کا سونا ہوتا تھا. آپ دیکھ لیجیے سب اللہ والوں کا 2-4 گھنٹوں سے زیادہ سونا نہیں ہوتا ہے. کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، 3 باتیں. کم سونا، کم کھانا، کم بولنا. سادہ کھائیے، سادہ کھائیے. اللہ نے ان کو کیا صفات دی تھی؟ کوئی کیسا بڑا مسئلہ ہو، جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو سکتا تھا، یہ امام ابو حنیفہ سے مسئلہ ہوتا ہے. ایسی اس کی ترتیب نکالتے تھے کہ حل ہو جاتا تھا. پریشانی ختم ہو جاتی تھی لوگوں کو کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اس طرح کر لو، اس کو کر لو. عقل کی بات ہے، کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کرتے ہیں. لیکن ایک تدبیر تو کرنی ہے نا. میں اس ڈاکٹر سے علاج کراؤں، آنکھ کا آپ کی درد ہو رہی ہے اور آپ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا. آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، آرتھوپیڈک کے پاس تو نہیں جائیں گے. آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ سنت ہے علاج کرانا. اب سنت آپ کر لیجئے، پھر اللہ کے اوپر ہے، تدبیر اللہ سے کر لیجئے. اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے یہ سنت ادا کر لی، شفا آج دینا آپ کا کام ہے، اللہ مجھے شفا دے دیجیے. تو صحیح تدبیر کرنا ضروری ہے. تدبیر نہ کریں کیا گھر میں بیٹھ جائیں گے تو روزی آپ کو کتابوں میں ہے نا کہ جب تک آپ کو روزی نہ مل جائے تو ملک الموت روح کو قبض نہیں کریں گے. تو آپ گھر میں بیٹھ جائیے، باہر جانا نہ چھوڑ دیجیے. تو آپ کے تکیے کے نیچے 1000 2000 5000 روپے روزانہ نہیں آ جائیں گے. تدبیر کرنی پڑے گی نا. تو تدبیر حق ہے، تدبیر کرنی ہے، اور تدبیر کے اندر حکمت غالب ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہو اس کے اندر. اور فضل والے اعمال کریں گے تو فضل آئے گا. اور یہ 2 اہم باتیں ہیں، ذکر اللہ اور اہل اللہ. نماز پڑھیے، اذکار کیجیے، اور اللہ والوں سے دوستی کیجیے، تعلق کیجیے، ان کی مجلسوں میں جائیے. ذکر اللہ، اہل اللہ. اللہ سے ذکر کریں گے. امام احمد بن حنبل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کا قرب، آپ سے تعلق کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے، شارٹ کٹ؟ بولا ہاں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. جب کلام اللہ، ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، اب کلام اللہ جب پڑھیں گے، اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ سے تعلقات تو بن جائے گا نا. بولا میں تفسیر پڑھوں یا ناظرہ پڑھوں یا دیکھ کر پڑھوں، بولا جس طرح بھی اس کو پڑھیے، تعلق اللہ سے بن جائے گا. لیکن میرے معزز دوستو، سب چیز ڈیپینڈ کرتی ہے نیت کے اوپر. جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال ہوں گے، ہے نا. انما الاعمال بالنیات. نیت، اگر آپ کھجور کا بیج ڈالیں گے تو وہاں آم نہیں پیدا ہوگا. جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو 3 نیت کر کے آیا کریں. میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں، اور حضور کی اتباع کے لیے جاتا ہوں. جب آئیں گھر سے نکلیں تو 3 نیت کر لیجیے. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے ہم ملیں. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کسی کو کوئی بینیفٹ دینا لینا، دنیا کوئی غرض نہیں. اللہ میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کے لیے، میں آپ کے بندوں کے پاس میں جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. گھر سے تجدید نیت کرتے تھے، ہمیشہ نیت کر کے آئے میں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ میں اپنے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اللہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اللہ سے بات کر لیجیے. ہر کام میں اللہ کو لے آئیے، بیچ میں ہر چیز میں اللہ کو لے آئیے. یہ یہاں پڑھ لیجیے، باتھ روم جائے تو وہاں بھی اللہ کو لے آئیے. باتھ روم جائے تو دعا پڑھ کے اندر جائیے، نکلیے تو دعا پڑھیے، وہاں بھی اللہ کو لے آئیے. ختم ہو گئی نا بات. اگر باتھ روم بھی اللہ ہے تو پھر ختم ہو گئی نا بات. اندر جائے تو پڑھ کے جائیے دعا، باہر نکلے دعا پڑھ. ہر چیز میں دعائیں سیکھ لیجیے، کچھ سیکھ لیجیے، سب چیزیں سیکھ لیجیے. ہاں، میں اس کو بات شروع کرنے آگے بڑھانے سے پہلے میں کہوں گا، دیکھو اس وقت واپس حالات ہے نا بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے، لا اینڈ آرڈر کے. آج رات کو 1 بجے ٹویٹ آ گیا تھا تو تقریباً میرے خیال بہت سارے لوگ رات کو سوئے نہیں ہوں گے. وہ کچھ فوجیوں نے ریزگنیشن دے دیا، جنرل صاحب نے، تو لوگ پریشان ہیں. لا اینڈ آرڈر کے بھی سیکیورٹی ہو رہے ہیں. میں اعمال آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اعمال کے بعد آپ لوگ ہم بھول جاتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی ہے. آپ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ دعا انس میں نے بتائی تھی. آپ گھر سے نکلے دعا انس ضرور پڑھ کے نکلے. اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے جب یہاں بہت خراب حالات تھے، جب خراب حالات تھے تو لیاری کے علاقے میں چلے جاتا تھا. میں کہ مجھے انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں، جانا نہیں چاہیے، بیوقوفی تھی.
لیکن کوئی نہیں کر سکتا. آپ یقین کے ساتھ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے, اس کو ضرور سیکھیے, اس کو پڑھیے. ہمارے یہاں پرچے پڑے ہوئے, یہاں پرچے ملتے ہیں, یہاں پڑے ہوئے, اس کو لے جائیے, اس کو سیکھیے. اور سیکھنا نہیں ہے, اس کو مستقل آپ کا پہلا گھر سے نکلتے ہیں عمل یہ ہونا چاہیے, آپ دعا انس پڑھ لیجیے, اور مغرب کے بعد جب نکلتے ہیں تو دعا انس دوبارہ پڑھ لیجیے. آپ 100% سیکیورڈ اور انشورڈ ہو گئے. حجاج بن یوسف تھا نا, بڑا ظالم تھا. اس کے دربار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ان کو ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم خاص ہے, ان کا بڑا خیال رکھنا. حجاج بن یوسف نے ان کا اکرام کیا, بٹھایا, کھانا کھلایا. پھر اپنے خادموں سے کہا کہ جاؤ میرے گھوڑے ان کو دکھا کر آؤ. میرے یہ جو گھوڑے خاص ہیں 300 گھوڑے ان کو دکھائے گئے, دنیا کے کہاں کے نسلوں کے گھوڑے دکھائے گئے. وہ ان کو گھوڑوں کی زیارت کرا کر آؤ. جب گھوڑوں کی زیارت کر کے حضرت انس آئے نا, تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تمہارے جو نبی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایسے گھوڑے تھے جو میرے پاس ہے؟ انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے نبی کے پاس تو دنیا کے سب سے اچھے گھوڑے تھے. اگر وہ گھوڑے, وہ فرماتے, میں نے ان سے سنا ہے, کم و بیش اللہ معاف کرے, اگر گھوڑے اس کے لیے ہے کہ ہم جہاد میں استعمال کریں گے, تو اس کی پیشاب اور اس کا پخانا ہے نا, وہ بھی نفع والا ہے, وہ بھی دین ہے. اور اگر یہ ہے کہ اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے کہ میری شہرت ہو, تو یہ جہنم کا اسباب ہے. اور اگر اس کے لیے ہے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو کر گھر تک جاؤں گا, آؤں گا, کروں گا, تو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بولا اے حجاج بن یوسف, یہ تو نے جو گھوڑے پالے ہیں یہ دکھاوے کے لیے پالے ہیں, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اب حجاج بن یوسف نے, جس نے 1,00,000 آدمیوں کو سر قلم کیے ہوں, اس کے سامنے دربار میں یہ بات کرنا معمولی بات تو نہیں ہے. یہ تو لال ہو گیا, اس کی رگیں پھول گئی حجاج بن یوسف کی, اور ابھی تھا کہ اس کو سر قلم کر دیتے. کہا کہ دیکھو مجھے یہ ہوتا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے, خدمت کی ہے, اور امیر المومنین نے تمہارے بارے میں خط لکھا ہے, خط لکھے بھیجا. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں اتنی اذیت ناک موت دیتا, تم یاد کرتے, نسل یاد کرتی. تو اس نے کہا کہ تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے. انس رضی اللہ تعالیٰ دربار میں کہہ رہے, تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے, میرا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی, میں نے وہ دعا پڑھی ہے. اس دعا پڑھنے کے بعد انسان بالکل 100% انشورڈ اور سیکیورڈ ہو جاتا ہے. جب یہ بات سنی نا حجاج بن یوسف, تو کانپنے لگا, پسینہ آنے لگا, اور اس کو نرمی سے کہنے لگا, اے انس مجھے بھی دعا سکھا دو, مجھے بھی وہ دعا سکھا دو. مطلب تو اس قابل نہیں کہ تجھے دعا سکھائی جائے, تو اس قابل نہیں. پھر جب ان کا ایک خادم تھا, اس نے بھی حضرت انس کے ساتھ 10 سال اس کے انس کی خدمت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب خدمت کر لی تو ان کا انتقال کا وقت آیا, تو انس نے پوچھا اپنے خادم سے, تم مانگو, کچھ مانگتے ہو مجھ سے؟ بولا ہاں میں ایک چیز مانگتا ہوں. تو حجاج بن یوسف نے جب تو آپ سے دعا کا کہا تھا کہ وہ دعا مجھے بتا دیجئے, اور وہ آپ کو کچھ اذیت نہیں پہنچا سکا تھا, وہ دعا مجھے سکھا دیجئے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں تم اس کے مستحق ہو, تم نے میری 10 سال خدمت کی ہے. تو وہ دعا سکھائے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بسم اللہ علی دینی و نفسی, بسم اللہ علی اہلی و مالی, بسم اللہ علی کل شیء آتانی, بسم اللہ رب خیر الاسماء, بسم اللہ رب الارض والسماء, بسم اللہ الذی لا یضر. یہ تھوڑی سی دعا ہے, 10-12 لائنیں ہیں, اس کو یاد کر لیجیے. الحمدللہ لک الحمد لک شکر. میں پہلے نکلتا ہوں گیٹ سے باہر, تو دعا میں پہلی, میرا صبح کا معمول گیٹ سے نکلنے کے بعد پہلی یہ دعا ہوتی ہے. آپ یقین جانیے کہ یقین کی بات ہوتی ہے. مجھے کچھ عرصے سے ایک سیکیورٹی کی گاڑی آ جاتی تھی یہاں, اور آ کے کھڑی ہو جاتی تھی. چلو میں کبھی کچھ دے بھی دیتا تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ اچھا نہیں لگتا سیکیورٹی کا, خوف تو ہو جاتا ہے نا دل میں, کیوں آتی ہے. اس کو پڑھ کر اللہ سے مانگا, اور وہ یاد کر لیا. سورہ یاسین کے اندر کیا ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے نا, تو تلوار لے کے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلا دیا بستر پہ, اور وہ چلے گئے, کسی کو نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا میں اللہ یہ وظیفہ پڑھتا ہوں, تھوڑے دن میں نے پڑھا, تو وہ گاڑی کہاں ہے, کبھی ہے, آتی نہیں, پتہ ہی نہیں کہاں چلی گئی. پھر ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ کچھ پتہ نہیں ایجنسیز والے ہوں گے, کون ہوں گے, وہ سوزوکی گاڑی کے اندر وہ پاؤں کے محتاج ہوتے ہیں, وہ فقیر ہوتے ہیں, پیچھے بھری ہوئی ہوتی ہے, اور ہر مسجد کے باہر ایک ایک آدمی کو اتار دیتے ہیں, اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کو گاڑی جا کے لے جاتی ہے. تو شک تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ کس کے لوگ ہیں یہ. تو مجھے ایک دن اس نے بلا کر کہا, اس فقیر نے یہاں مکہ مسجد کے باہر, کہ تم یار نماز میں فجر میں پہلے آ جاتے ہو, پہلے مت آیا کرو, آخری وقت میں آیا کرو. تم اس گلی میں رہتے ہو, ادھر رہتے ہو, میں اب 5 منٹ پہلے ہی جاتا ہوں. اس دن کے بعد سے 5 منٹ پہلے, جماعت سے پہلے جاتا ہوں. میں نے بھی یہ پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ, نہ وہ اب گاڑی آتی ہے, نہ وہ بندہ ہوتا ہے, نہ کچھ بھی نہیں. آپ تعلق اللہ سے کر کے, اللہ سے رجوع, ہر چیز میں اللہ سے مانگ لیجیے, اللہ دیں گے.
100% دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو آپ کی حکمت اور مصلحت ہوگی. ابھی رک جاؤ, ابھی تم اس کی استعداد تمہاری نہیں. آپ بتائیے 4 سال کے بچے کو 10 سال کا کھلونا, 10 سال کے بچوں کو کھلونے الگ ہوتے ہیں, وہ ان کو وہ کھلونا نہیں دیا جاتا جو 10 سال کے بچوں کو دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہرٹ ہو جائے گا, گر جائے گا, لگ جائے گا, اس کو وقت لگے گا. حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, 40 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی. اور 40 سال کے بعد فرعون کے لیے دعا کی, بد دعا کی ان کے لیے. 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی. فرعون کے پاس ایک دفعہ جبرائیل امین آئے, فرمایا کہ مجھے فرعون یہ بتاؤ کہ جو انسان کو انسان نے پالا ہو, بڑا کیا ہو, خیر خواہی کی ہو, تعلق کیا ہو, اس کے بعد وہ بے وفائی کرے اور وہ اس کے بجائے کسی اور کے پاس چلے جائے, شرک ہاں, کسی اور کے پاس چلے, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ بے وفا انسان ہو, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں. فتویٰ لکھ کے دیا کہ جو اس قسم کا بے وفا انسان ہو, اس کو سمندر میں غرق کر دینا چاہیے. جب فرعون کو سمندر میں غرق ہوا نا, تو وہی جبرائیل امین پرچہ لے کر آئے, فتویٰ لے کر آئے, کتابوں میں لکھا ہے. کہا بابا یہ دیکھو تمہارا فتویٰ لکھا ہوا ہے, تم اللہ کے نافرمان تھے, وہ سمندر میں ان کو غرق کر دیا گیا ہے نا. تو میرے معزز دوستو, تھوڑی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو گزار لو یار. تھوڑی سی تکلیف اور پریشانی کے اندر گزار لو, اللہ کے ہو جاؤ. یا تو ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. یا تو گزر جائے گی, مال ہو کے گزر جائے گی, نہ مال ہو کے بھی گزر جائے گی, گزر تو سب کی جائے گی. کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ کو پر چلے جائیے. میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان دیکھے نا, یہ آپ کراچی میں چھڑا مارنے کے واقعات ہو رہے ہیں, کچھ اور واقعات ہو رہے ہیں, یہ واقعات بڑھتے رہیں گے. یہ ایک باقاعدہ پلان کا ذریعہ ہے, یہ اسٹریٹجی ہے پوری. مولانا اسرار صاحب نے یہ کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اس طرح یہ حالات بناتے ہیں, قیامت قریب آتی ہے, ہمارے ایمان سے ہم دور ہوتے جاتے ہیں, ہمارے دین سے اللہ سے ہونے کا یقین کم ہوتے جاتا ہے, تو ہمارے اوپر یہ عذاب ہے. یہ سب یہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں اس وقت. اپنی محبت کی نگاہ ہٹا لیے, ہماری شفقت کی نگاہ ہٹا لیے. ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے بے حیائی اتنی ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم استغفار یہ سب کرتے رہے, لیکن اپنی حفاظت کے لیے دعا کر لیں. یہ پرچہ لے جائیں, دعائے انس ہے, اور صبح نکلتے وقت پہلی یہ دعا پڑھ لیا کریں. شام تک آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. آپ گارڈ 1 رکھ لیں گے, 2 رکھ لیں گے, اللہ پاک حفاظت کریں گے. اب یہ بتائیے, اندرا گاندھی تھی نا, اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت ہوشیار عورت تھی. اور میں انڈیا جاتا تھا تو میں وہاں کی عورتوں کو بھی دیکھتا تھا, ہندو عورتوں کو, تو ہمارے کاروباری دوست تھے, تو اچھا لگتا تھا. وہ 2 ساڑی پہنتی تھی اور اکرام بہت کرتی تھی, اپنے ہاتھ سے روٹی بنانا. ہر بڑے بڑے مکان, بڑے بڑے خدام ان کے پاس ہوتے ہیں. نہیں بولا ہمارے یہاں تو مہمان کو تو ہم اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر اور 4 ٹکڑے کر کے پلیٹ میں ڈال کے دیتے ہیں. اللہ, میں دعا کرتا تھا اللہ ایمان دے دے ان کو, اللہ ایمان دے دے. میری والدہ کی بھی میں دیکھتا ہوں کہ شی از 90 ایئرز, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. ان کی جو خدمت کرنے والی جتنی بھی ہے نا, وہ نرسز ہوتی ہے نا, نرس رکھتے ہیں نا, اور نرس سب آپ کو کرسچن ملیں گی. نرس زیادہ تر آپ کو کرسچن ملتی ہے, مسلمان کم ہوتی ہے نرسیں. میں ان کے بھی دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو ایمان دے دے. اتنی خدمت میری ماں کی کرتی ہے, اللہ ایمان دے دے, اللہ ایمان دے دے. سب کے لیے ایمان کی دعا ہے, اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے. رو کے مانگنا ہے, اللہ پوری عالم کو ایمان والا بنا دے, اور ایمان والوں کو ایمان پہ خاتمہ فرما دے. بہت شارٹ دعا, ایمان والوں, جو ہمارا بھی خیر والا خاتمہ آ گیا, اللہ ایمان والوں کو ایمان پہ خاتمہ فرما دے. بس ایمان پہ خاتمہ ہو گیا, نکل گئے, اوپر پہنچ گئے. تو یہ دعا آپ مضبوطی سے پکڑ لیں. نمبر 2, جو ہمارے مسائل ہیں, زیادہ مسئلہ, ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا, ایک نفس کا مسئلہ ہے, غصے کا مسئلہ ہے, غیبت کا مسئلہ ہے, سختی کا مسئلہ ہے. اپنی ذات سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے حضرت والا نے ایک وظیفہ بتایا تھا, یہ گرین بک ہم دیتے ہیں, اس کو لے جائیں, اس کو پڑھیے. اس کے اندر یہ جب دیکھتے تھے نا, یہ مرض ان کا اینٹی بایوٹک کا کیس ہے. ایک تو ہوتا ہے نا پین کلر کا ہوتا ہے کیس, ایک ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا. پھر اینٹی بایوٹک میں بھی وہ درجے ہوتے ہیں کہ 250, 500, 1 گرام آپ دے دیتے ہیں, کوئی چیک کرتے ہیں, آئی وی سے دیتے ہیں نا. ہم لوگ اس وقت وہ کیس ہمارا ہو گیا ہے کہ آئی وی والا کیس ہو گیا. ہمارے گناہ اتنے لت پت ہو گئے ہیں. یہ مسجدوں میں آپ دیکھیے, مسجدوں میں آپ کہتے ہیں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ فجر میں دیکھ لیجئے کتنے آدمی ہوتے ہیں. بولا اجتماع تھا الحمدللہ بہت تعداد ہوئی. میں نے کہا کتنی ہوئی ہوگی؟ بولا بہت لوگ تھے, 20,000. آپ بولا زیادہ ہوں گے, 30-40 ہزار آدمی, اور 3 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے. 30, 40, 50 ہزار, لاکھ آدمی بھی جمع ہو گئے. یہ کیا پرسنٹیج ہے؟ ہم کس میں ہیں؟ زیادہ گناہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں نا, قبر دیکھی نہیں ہے, حشر نہیں دیکھا ہے, اللہ پاک کو نہیں دیکھا ہے, تو دنیا کے مزے لے لیں. اس کے لیے ہمارے حضرت والا بہت آسان نسخہ, اس کو دعا کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے ایک دوست فیصلہ آباد میں بہت بڑے تاجر ہیں، میں نے ان کی شخصیت کو 180 ڈگری چینج ہوتے ہوئے دیکھا، میں 180 ڈگری چینج ہوتے ہوئے۔ ایک دن میرے آفس میں آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار میں نے اتنا بڑا آپ کے اندر چینج دیکھا ہے، تم وہ بڑی داڑھی وغیرہ نہیں ہے، چھوٹی سی داڑھی ہے، اور جیسے پنجاب میں وہ ہوتا ہے نا میاں صاحب ہوتے ہیں تو وہ شلوار قمیض چیئرمین اور فلانا ویسٹ کوٹ، اور اب تو چیئرمین ختم ہو گیا ہے، پاشا پتہ نہیں اور بہت سارے برانڈ آ گئے۔ میں نے کہا اتنی بڑی تمہارے میں چینج کیسی دیکھی؟ میں نے فیصلہ آباد کے بہت تاجر ہیں، میں نے کہا تم بتاؤ، تم ضرور تمہارے پاس کوئی وظیفہ پڑھتے ہو، کچھ تم کرتے ہو؟ نماز میں نے دیکھتا تھا، نماز پڑھتے تھے، بس نماز میں نے دیکھا۔ میں نے بہت اصرار کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا ایک ہی ذکر ہے، میں صرف پورے دن صبح شام دوپہر رات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہوں، ایک ہی میرا وظیفہ ہے، اور 180 ڈگری چینج ہو گئی 180۔ آپ بتائیے جتنا میاں صاحب ہوگا، جتنا اتھارٹی ہوگا، جتنا بڑا آدمی ہوگا، اس کو غصہ اتنا ہوگا، وہ کسی کو تو بات سیدھی نہیں کرے گا، بیوی سے، بچیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے۔ آپ دیکھ لیجیے ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ محمود غزنوی اس کے اوپر آتے ہیں، ہمارے اعمال ہیں تو ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے جیسے اعمال ہیں نا، حکمرانوں کو برا نہ کہو، ایک جائے گا دوسرا اس سے بدتر آئے گا، تیسرا اس سے بدتر آئے گا، چوتھا اس سے بدتر آئے گا۔ دیکھیے خود ہم بجھے ہوئے ہیں، ہمارا دیا جلائے، ہماری روشنی ہے نا ختم ہو چکی ہے۔ جب ہم روشن نہیں ہے تو ہماری اندھیرا ہے، یہ اندھیرے میں کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں آئے گا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا چوتھا آ جائے گا؟ ہم اپنے اعمال کی تو فکر کریں، اپنے دیے کو تو جلائیں۔ جو جیل کے اندر قید ہے وہ دوسروں کو رہائی کیا دلوائے گا؟ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، محمود غزنوی کو اتنے 100 سالوں کے بعد اس کی قبر کو بھی کھولا گیا، تو اس کا تابوت تھا نا ویسے ہی کا ویسے تھا، اس کی لاش ویسے ہی کی ویسی ملی، یہ محمود غزنوی۔ اور انگریز والوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ لٹیرا تھا، نے فلانا تھا، نے تاریخ میں انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ محمد غزنوی کئی باتیں ہیں۔ ایک دفعہ جو کاروباری ہو اور حکومت کرنے والے ہوں، اللہ کا جن کے اوپر فضل ہوتا ہے نا، یہ اللہ والوں سے اپنا تعلق کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، مانگتے ہیں اور اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور یہ اپنا ہنر نہ سمجھیے گا، یہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا یہ فضل کی بات ہے، فضل کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے۔ محمود غزنوی کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے سب علماءوں کو، مشائخ حضرات کو جمع کیا، کہ اپنے ارد گرد جو دوست ہوتے ہیں نا اس کا بھی خیال کیجیے۔ دیکھیں فرعون نے ہارون کی جب دعوت کے لیے گیا، اس کو کہا کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ مسلمان، وہ تیار ہو گیا تھا، اس کے وزیر نے اس کو منع کیا۔ جو نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہوتے ہیں نا، اس سے بہت احتیاط کرنا ہے۔ اور کسی مسجد میں جاؤ، چاہے کسی اہل حدیث میں جاؤ، امام باڑے میں جاؤ، دیوبندی مسجد میں جاؤ، بریلوی مسجد میں جاؤ، اگر وہ امام سختی کی بات کرتا ہے، توڑنے کی بات کرتا ہے، تکلیف پہنچانے کی بات کرتا ہے، تو کٹ جائیے وہاں سے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ابھی فیض یافتہ نہیں ہے، یہ صحبت یافتہ تو ہے، اس نے کسی اللہ والے کی صحبت تو ضرور اٹھائی ہے، لیکن فیض یافتہ نہیں۔ فیض یافتہ تو مر مٹتا ہے، کسی کو تکلیف سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، اور انہوں نے پرچی جب وہاں سے گئے تو لکھ کر گئے کہ ہم تو ہندو تھے، یا ہم کرسچن تھے، یا یہودی تھے، ہم تو یہاں آئے تھے، 10 سال ہم نے امامت کر لی اور اپنی نمازوں کو دہرا دیجیے۔ ابھی سوات میں یہ واقعہ ہوا نا، یہاں سے گئے واپس چلا گیا، امام نہیں ملا تو ایک پرچہ لکھ کر گیا تھا، 10 سال اس نے امامت کی تھی مسجد کی، مشہور مسجد ہے۔ اس نے کہا کہ جتنی نمازیں پڑھی سب کو دہرا لیجیے گا، 10 سال سے میں امامت کرتا میں مسلمان نہیں تھا۔ کوئی بھی بات کہیں سخت بات کریں، ہم جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جوڑا، دل دیے، تعلق بنایا، کسی کی مخالفت نہیں کی، کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا۔ محمود غزنوی کو دل ہوا کہ میں اب سب کو جمع کیا، کہا کہ مجھے کوئی ایسا شخص ہے مجمع کے اندر جو مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ سب خاموشی ہو گئی۔ ایک بڑے میاں آئے، کہا کہ میں ملاقات کروا سکتا ہوں، لیکن میں ملاقات کرنے کے لیے مجھے 6 مہینے چاہیے، مجھے وظیفہ کرنا پڑے گا، اور میرے گھر کے حالات نہیں، تو تم 6 مہینے بادشاہ سلامت مجھے گھر کا آپ دال روٹی اور کھانا پینا سب انتظام کر دے۔ تو اس نے حکم کیا کہ چل ٹھیک ہے، 6 مہینے کے لیے ان کو کھانا پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ 6 مہینے وہ لگ گیا عبادت میں۔ 6 مہینے بعد بادشاہ نے اس کو محمود غزنوی نے بلایا، کہا کہ مجھے خضر سے ملاقات کرا دیجیے۔ بولا مجھے میرا وظیفے کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور میں ابھی بات نہیں بنی ہے، مجھے 6 مہینے اور وظیفہ کرنا پڑے گا۔ تو 6 مہینے اور وظیفہ اس نے کیا، گھر کے اوپر 6 مہینے کے مال جا رہا ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ 1 سال کے بعد اس کو بلایا گیا،
بولا کہ بادشاہ سلامت، میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرا سکتا۔ بادشاہ محمود غزنوی تو بہت گرم ہو گیا، 2 وزیروں کو بلایا، بولا اس نے تو اتنے بڑے دربار میں مجھ سے وعدہ کیا کہ میں خضر سے ملاقات کروا سکتا ہوں، اور یہ آج یہ مجھ سے دھوکہ کیا، اس نے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک وزیر نے کہا کہ اس کو کتوں میں چھوڑ دیا جائے، کتے اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں اور اس کو تکلیف سے موت دی جائے۔ ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے وہاں بڑی عمر کے، اس کو بلایا، بولا دیکھو یہ وزیر تو یہ کہہ رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا، وہ بابا جو بیٹھا تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کا وزیر صحیح کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی تھا، وٹنس کرواتے رہتا تھا، ہماری بھی عادت ہے نا کنفرم اینڈ ری کنفرم کرتے ہیں، وٹنس بھی لے لیتے ہیں، وٹنس کون ہے؟ پھر اس دوسرے وزیر کو بلایا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بولا اس کی قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائے، ٹکڑے کر دیے جائے۔ پھر اس بابا کو بلایا جو بیٹھا ہوا تھا کہ یہ تو اب یہ وزیر کہہ رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ سزا دی جائے۔ بولا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، پہلے کو بھی صحیح کہا، اس کو بھی صحیح کہا۔ پھر ایاز ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے خدمت کرتا تھا محمود غزنوی، ایک کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ یہ ایاز کی اب بھی لاہور میں قبر ہے، لوگوں نے اتنے سالوں سے باپ نے اولاد کو، اولاد نے اولاد کو، اولاد کو، اولاد کو، وہ یہ وہاں کا ایاز لاہور کو جو بسانے میں آبادی بنی نا، اس میں ایاز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایاز سے پوچھا، ایاز کیا کرنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ بولا میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیا جائے، اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو اس کے جو اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، بہت دکھی ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، آپ کا کوئی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے اگر دھوکہ کیا تو اس نے اپنی بات خراب کی، آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیجیے۔ وہ بابا کو بلایا محمود غزنوی نے، یہ ایاز تو میرا خادم تو یہ کہہ رہا ہے، بولا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ محمود گرم ہو گیا، بولا تم نے اس کو بھی صحیح کہا، اس کو بھی صحیح کہا، اس کو بھی صحیح کہا۔ بولا یہ سب صحیح ہے، آپ غلط ہیں، بادشاہ سلامت میری جان امان پائے تو۔ بولا کیا غلط ہے؟ بولا جو کتے کا جس نے کہا نا کتے کو، تو وہ تو آپ کے کتوں کو، شکاری کتوں کی خدمت کرتا تھا، شکاری کتوں کی خدمت کرتا تھا، آپ نے خوش ہو کر اس کو وزیر بنا دیا۔ اب وہ تو کتوں والا ہے تو اس کو یہی نظر آئے گا نا کہ کتوں میں ڈال دیا جائے۔ اور دوسرا تھا آپ کے لیے وہ قربانی شکار آپ کے لیے جاتا تھا، وہاں سے شکار کر کے لے جاتا تھا، اس کو قربان کر کے گوشت آپ کو پیش کرتا تھا، آپ اس کو گوشت کھاتے تھے۔ وہ کسائی تھا، اس کو آپ نے خوش ہو کے کسائی بنا دیا، تو اس کو یہی نظر آتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ پھر ایاز کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت، یہ جو ایاز ہے نا یہ سید زادہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تو اس نے تو یہی کہنا ہے کہ معاف کر دو، آپ کا طریقہ یہی تھا معاف کر دینے کا۔ محمود کھڑا ہو گیا، ایاز تم سید ہو، تم نے آج تک مجھے بتایا نہیں؟ تو خاموش رہا، نگاہ نیچے رکھ لی۔ بولا دیکھیے بادشاہ سلامت، اس شخص سے جو بابا بیٹھے ہوئے اس نے میرا راز تھا فاش کر دیا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں میں سید ہوں، لیکن میں اس کا بھی راز فاش کر دیتا ہوں۔ یہ خضر خود بیٹھے ہوئے، یہ خضر خود بیٹھے ہوئے، ہر چیز کے لیے تفکرون فی خلق السماوات والارض، ہر چیز کی فکر کیجیے، ہر چیز کی فکر کیجیے۔ وقت کم رہ گیا، آج ذکر کا ذہن یہ ہے کہ تھوڑا ذکر زیادہ کرانا ہے، لیکن بیٹا آپ تھوڑی سی اشعار پڑھ لو، پھر 2-3 میں حدیث سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کیا مجلس ہے نہیں افضل ہے یا صحبت افضل ہے؟ ہمارے یہاں خانقاہ کے اندر لوگ آتے ہیں، نفل نماز پڑھ لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، یا ہم صبح کہتے ہیں کہ ہم صبح پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، صبح جانا۔ دیکھیں عبادت سے زیادہ صحبت ہے۔ عبادت تو آپ کریں گے اور ایک اللہ کی نافرمانی کر دیں گے، ختم ہو جائے گی بات۔ صحبت سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیفیت احسانیہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت اصل چیز ہے، اور یہ بغیر صحبت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ عبادت ضرور کرنی ہے، لیکن صحبت اس سے زیادہ اہم ہے، یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو، کیونکہ جب کیفیت پیدا ہوگی، دیکھیے عبادت تو شیطان نے بہت زیادہ کی تھی، جتنی شیطان نے عبادت کی تھی ہم نہیں کر سکتے۔ عشق اور محبت ملے گا اللہ والوں سے، کیونکہ اللہ والوں کی دکانیں صرف ایک ہی سودا بیچتی ہے، یہ کوئی اور چیز پرفیوم نہیں بیچتی، جب فروٹ یا اناج نہیں بیچتی، وہ ایک اللہ کی محبت ہی بیچتی ہے۔ محبت کیسے ہے؟ اللہ سے اور اللہ کی پوری مخلوق سے محبت کیسے آ جائے؟ یہ محبت بیچنے کی دکانیں ہیں۔ جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوگا وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، آؤں فگا نہیں پیدا ہوگی، اللہ سے رونا جو ہے قلب کے اندر اور اس کے جو انوارات ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔
آپ ذکر و عبادت جتنی بھی کے لیے ہو سکتا ہے کہ بغیر صحبت کے عبادت کریں گے تو عبادت کا کبر نہ آ جائے کہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو یہ عبادت کرتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں ٹوپی پہنتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں، اس کا کبر نہ آ جائے. وہ سب سے برا کبر ہے. اگر اس کا کبر آ گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں، اگر اور صحبت جب آپ کریں گے تو فیض یافتہ ہو جائیں گے. اور فیض یافتہ اور صحبت یافتہ میں فرق ہے. جب فیض یافتہ ہوگا وہ جتنی عبادت کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے روئے گا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اے اللہ میں آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا نہیں کر سکا. اب وہ رونے لگ جائے گا کہ اللہ مجھے آپ نے یہ دی، مجھے تہجد دی، مجھے صلاۃ التسبیح میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، فلانا کرتا ہوں، رونے لگ جائے گا. فیض یافتہ نہیں. ہم صحبت یافتہ تو ہو سکتے ہیں، فیض یافتہ نہیں ہے. اس کے لیے تسلسل نہیں، استقامت نہیں ہے اور ہماری پیریورٹی نہیں ہے. اگر پیریورٹی ہو نا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے مخلوق کو راضی کریں گے. اور جہاں سے ہم دنیا کے لیے تو عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ سیکھنا تو پڑتا ہے. ماں باپ سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہمارے خانقاہ میں ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے تو ماں کی خدمت کرتے ہیں، والد کی خدمت کرتے ہیں تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے نا. ایک حدیث ہے نا، مفہوم یہ ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اگر ماں کو دیکھنے سے، پیار سے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ ایک بنگلہ دیش کا تھا، مرید تھا، اس نے حضرت سے پوچھا ماں کو دیکھنے سے حج ملتا ہے، کعبۃ اللہ ملتا ہے، اور شیخ کو دیکھنے سے خالق کعبہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے. وہاں کعبہ ملتا ہے یا خالق کعبہ ملتا ہے، وہاں حج ملتا ہے یا اللہ پاک خود ملتے ہیں. کیونکہ یہ کیفیت کی جگہ ہے. ثواب تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہے، ثواب تو آپ نے کر لیا، ثواب تو آپ کو مل گیا، لیکن اصل میں جب تک کیفیت نہیں پیدا ہوگی. یہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے رونا، اللہ سے کام کروا لینا، اپنا اللہ سے ہر چیز کروا لینا. یہ کیفیت کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. اتنی کیفیت ہو، اتنا ہمارا رجوع للہ، اللہ سے ہو. اور میں نے آج آپ کو بڑا آسان نسخہ بتا دیا میرے دوستو. یہ جو لا حول ولا قوت ہے نا، یہ اقرار ہی ہے. جو ہم ایک دن اقراری مجرم ہوتا ہے نا، اس کو کورٹ بھی ریلیف دیتی ہے، کہا اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جاتا ہے یا وہ آپ کو تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو آج کو یاد کرنے کا سبق نہیں دے رہا ہوں. یہ تو ایسا ہے نا کہ جس کو آپ دیکھیں کوئی کچھ بھی نہ پڑھنا لا حول ولا قوت سب کو یاد ہوتا ہے. مطلب میں ادھر کرسی پہ آ جاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ تو سب کو یاد ہوتا ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہو اور استقامت ہو، تو اعمال کرنے پڑیں گے. اعمال کے بغیر بات نہیں بنے گی. اور سب سے بڑا اعمال ہے حقوق العباد. اب حضرت والا نے 4 تصنیف 4 جلدیں لکھی ہیں. اس میں 3 جلدیں لکھی ہیں حقوق العباد کے بارے میں، ایک حقوق اللہ کے بارے میں، ایک حقوق اللہ کے بارے میں، اور 3 حقوق العبادت کے بارے میں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ عجیب لکھا ہے، میں نے پہلے بھی سنا ہے، کچھ نئے لوگ ہیں تو سن لیجیے. حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. وہ آ رہے تھے باہر لنڈن میں، وہاں یو کے گئے تھے حضرت کی عثمانی صاحب. تو جب آ رہے تھے تو ہم لوگ ظاہر ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا زیادہ تر، تو ٹرین میں سفر کر کے آ رہے تھے تو وہ ٹرین کے اندر ان کو باتھ روم جانے کا ذہن میں آیا کہ میں باتھ روم میں جاؤں. تو وہ باتھ روم میں گئے تو ایک اسٹیشن میں آ گیا، رک گئی گاڑی، ٹرین رک گئی، اور ایک خاتون وہاں کھڑی ہوئی تھی، یوں ہاتھ رکھے ہوئے، نہ اندر جا رہی تھی نہ باہر آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا ایکسکیوز می، اگر آپ چاہیں تو مجھے واش روم استعمال کرنا ہے. حضرت نے کہا تو بولا کہ نہیں ابھی تو اسٹیشن ہے، اور اس اسٹیشن کے اوپر میں تو فارغ ہو گئی ہوں، لیکن حکم یہ ہے، لا یہ ہے کہ آپ وہاں اسٹیشن کے اوپر آپ فلش نہ کریں، صاف نہ کریں، کیونکہ اگر وہاں سے گاڑی جاتی ہے تو بدبو ہوگی، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تو جب گاڑی چل گئی تو وہ اندر گئی، اس نے فلش کیا، پرفیوم کیا، وہاں فریشنر ڈالا اور آ کر بیٹھ گئی. اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی آپ کو جب آپ جاتے ہیں ایئر لائن میں چلے جائیے، پی آئی کے ایئر لائن میں کسی میں چلے جائے، آپ دیکھیے باتھ روم کا خیال ہو تو کتنی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. یہ حقوق العباد ہے. وہ انگریز عورت نے اس کو فلش کیا، صاف کیا، پھر اس نے کہا ایکسکیوز می، آپ جا کر بیٹھ گئی، پھر حضرت نے استعمال کیا. اور ہماری کیا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف کے اندر دیکھ لیجیے ہم سے ہوتی ہے. میں زیادہ قصوروار ہوں. یہ میں نے غصے کا جو اسباب میں نے سبق لیا ہوا ہے، ہر 6 مہینے کے اندر بات کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان جس کے پاس جتنی قوت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اتنا غصہ زیادہ آتا ہے. غصہ اسی کو آتا ہے. دیکھیے شوہر کو آتا ہے بیوی کے اوپر. اب شوہر کو بیوی کے اوپر آتا ہے، آپ دیکھیے نا عقی الامت کے زمانے میں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے، ہرٹ کرتے، پھر آپ اللہ کا فضل مانگتے، آپ چاہتے ہیں پرابلم سالو ہو جائے. تو جس سے پرابلم ہے جہاں سے آ رہے ہیں اس کو چپک جائیے نا.
اس کو چپک جائیے، اتنا کر لیجیے، اسے اتنا تعلق کر لیجیے کہ ہمارے جو بھی پرابلم، جتنی پریشانی ہے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمارا مانگنا، اللہ سے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سب غیر اللہ کے اوپر ہمارا ذہن جاتا ہے۔ اگر نہیں جاتا تو اللہ سے کروانے والی بات نہیں ہے، اللہ سے ہم نے کروانا ہے، ہر حال میں ہم نے کروانا ہے۔ حدیث سن لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسا کلمہ نہ سکھا دوں، ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں، ایسے خادم کو جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، یہ ان کو بتا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے۔ اگر کچھ بھی ہماری بہنیں یا ہمارے دوست احباب نہیں کر سکتے تو یہ تو وظیفہ کر لیں، زبان تو چلتی رہے، زبان تو تر رہے، دھیان سے، بغیر دھیان سے پڑھ لیں۔ اگر بغیر دھیان سے، بغیر توجہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی آپ نے خمیرہ کھا لیا، وٹامن کھا لی، بغیر دھیان سے کھا لی، کام تو اندر جا کے اثر کرتا ہے نا۔ تو آپ مجھے، ہماری بہنیں بھی لکھتی ہیں میسج میں کہ ہم بھول جاتے ہیں 2 دن کے 3 دن کے بعد۔ میں نے کہا آپ بھول جائیں گے تو بھی اس کا اثر رہے گا، آئیے مجلس میں، کوئی بات نہیں بھول جائیں گے۔ آپ کھانا کھاتے 3 دن کے بعد آپ کو پتا نہیں بھول بھی گئے تو کھانا جو گیا اس کا اثرات تو شروع ہو جاتے ہیں نا۔ ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ اپنی بچیوں کو سکھائیے، جب جاتی ہیں سسرال نہ، ایک ہی وظیفہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہاں جا کے معاملہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساس کی، گھر کی، نندوں کی، جتنے بھی معاملات ہیں، خود اپنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ عقل، فہم، فراست دے۔ پہلے مائیں ہوتی تھی، بچیوں کو سکھاتی تھی، بچیوں کو محنت کرتی تھی، کوکنگ سکھاتی تھی، یہ سکھاتی تھی۔ اب بچیوں کو کچھ آتا نہیں ہے، تو آتا نہیں ہے، ایکسپیکٹیشن وہی پرانی والی باتیں ہیں۔ ان کو سکھائی، اتنا تو سکھا دیجیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے رہے، معاملہ سب جگہ سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ہو گیا ہے، جب وہ میرا ہو گیا ہے تو پھر کیا بات بنی؟ مبارک وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کر لے، جو اللہ کے دوست سے دوستی کر لے، اللہ سے دوستی کر لے، اللہ کے دوست سے دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے، یہ ہماروں کا ہمارا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتباع کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مان رکھ لیتے ہیں، اس کی بات کو رکھ لیتے ہیں، یہ ہماروں کا ہمارا ہے۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ہو گیا، فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ میں نے کہا نا وہ میاں صاحب کی بات، فیصلہ آباد والی، میں نے اتنا بڑا، اس کو بہت عرصے بعد میری ملاقات ہوئی، میں اتنا بڑا اس کو چینج دیکھا۔ میں نے اس کو پوچھا تم کرتے کیا ہو بھائی، کچھ تم نے تمہیں شیخ کون ہے تمہارا، تم کہاں جاتے ہو؟ اب اتنی بڑی ونڈیٹی، تو اس نے بولا میں بہت اصرار کے بعد سے بتایا کہ میں ایک ہی وظیفہ پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت، ایک ہی، بس مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں اتنی ساری کتابیں بتارے دعائیں مجھے یاد نہیں رہتی ہے، میں اتنا ٹائم مصروف، بس جو 1 منٹ میں ملتی ہے میں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت پڑھتے رہتا ہوں۔ بالکل آپ کی بلڈ کیمسٹری چینج ہو جائے گی۔ یہ تو آسان ہے نا، میں آپ کو دعائیں کہتا ہوں، استغفار، سید الاستغفار یاد کیجئے، چھٹیاں تھی آپ نہیں یاد کرتے، نہیں یاد ہوتا، بہت ساروں کو نہیں یاد ہوتا، استقامت نہیں ہوتی، یہ تو یاد ہے نا سب کو۔ یعنی میرے بندے نے دونوں جہاں کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمام غموں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ غم ہے نا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، تھوڑی پریشانی، زیادہ پریشانی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پریشان ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ نہیں، میرے بندے نے دونوں جہاں کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا۔ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے، حق تعالیٰ عرش پر فرشتوں میں مجموع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ یہ تو دیکھیے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا کتنا بڑا اجر ہے، وہاں فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ اس کو عادت بنا لیجیے، کچھ اعمال کیجیے، ایسے اعمال کیجیے استقامت کے ساتھ، نمازوں کو پابندی کر لیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کر لیجیے، ایک صفحہ پڑھ لیجیے، ایک رکوع پڑھ لیجیے۔ لیکن آج کے بعد میرے تمام جتنے دوست ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں گے، پڑھیں گے، اور جب قرآن پڑھنے کے ہماری بیٹیوں کے دن نہ ہو اس وقت باوضو رہیں گے، اور اس وقت بھی باوضو ہمیشہ یہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو اسی حالات میں ہوتے ہیں، باوضو ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ چلتے پھرتے ایک ہی ذکر کر، کسی کی مجال نہیں، جنات ہو یا جنات کے خاندان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی آگے پیچھے کر سکے۔ یہ ہم لوگ نے یہ جو نظر، ایک بات سمجھ لیجئے، جو نظر لگتی ہے نا، اور نظر کے بعد اس سے اوپر کا اسٹیج ہوتا ہے ٹھوک ہوتا ہے، انسان کے ساتھ انسان کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے، جنات ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کے لیے خراب نگاہ سے دیکھوں گا، ارے یہ ایسا کام کر رہا ہے، اتنی ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اتنی بڑی فیکٹری کر رہا ہے، ہم نے بری نظر سے دیکھا، تو جو میرے ساتھ جنات ہے اس کی بھی نگاہ ہوگی، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، وہ جو مارے گا نا نظر، وہ ٹھوک کی نظر ہوگی،
دو چیزوں سے اسے بچا جا سکتا ہے، بالکل میں سہل آپ کو آسان طریقہ بتا دیں. ایک، اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کے رکھیں. آپ کی خوشبو کے ساتھ آپ کے پاس وہ جنات اور وہ فرشتے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، وہ آپ کے گارڈ ہوتے ہیں، سیکیورٹی کر لیتے ہیں. اور ایک وضو سے رہیں، وضو سے رہیں. جب وضو سے رہیں گے، وضو کے بعد وضو کی دعائیں پڑھ لیں اور خوشبو لگا کے رکھیں. کوئی کسی کی نظر، کسی کی ٹوک کچھ بھی نہیں لگ سکتا. بہت آسان ہے، مشکل کام تو نہیں ہے، کر لینا سب کر سکتے ہیں. اور یہ لا حول ولا قوت کتنا بڑا جا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرما بردار ہو گیا. اتنا چلو کر لیجئے. اگر آپ نے عام نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 نمازوں میں 35 دفعہ ہو گیا. رات کو 7 دفعہ پڑھ لیجئے، 41 ہو گئے. سوتے وقت آدمی پڑھ لیجیے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یہ معمول کریں گے، بنائیں گے، استقامت کے ساتھ رکھیں گے تو بات بنے گی. اب ایک حدیث سن لیجیے، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. حدیثیں بہت ساری ہیں. یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ حضرات ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو جو مقام دیا نا، یہ سب مقام برداشت کی وجہ سے، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. حضرت مذہب جانے جاتے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. اتنی بیوی اس کی سخت زبان تھی، اتنی بدتمیز تھی، اتنی بدتمیز تھی. وہ سنتے تھے، مسکرا دیتے تھے. اور ان کا مزاج ایسا تھا کہ ان کی شہادت ہوئی نا تو ان کو گولی ماری تھی. جب گولی ماری تھی تو گولی اندر رہ گئی تھی. تو وہ گولی مارنے کی کہتے تھے مجھے گولی لگی، اس کی مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر جو اندر ہوتا ہے، بارود ہوتا ہے، اس کی بدبو سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بڑے نازک مزاج تھے، لیکن بیوی کو برداشت کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ مرنے سے پہلے 3 دن پہلے انہوں نے لکھ دیا. لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، دراصل مظہر اپنے گھر گیا. برداشت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کرنے کی طاقت دے. یہ جب جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برداشت کو کھول دیتے ہیں، ہے نا. اگر مزہ جانے جہاں اسی یہ بات کر رہا ہوں تو ایک بات اور یاد آئی کہ ان کی کیا حال تھا. ان کا ملازم تھا، ان کے گھر پہ گیا کہ حضرت نے کھانا منگایا ہے. جب وہ کھانے کی بات کرنے گئے نا تو اس کی بیوی اس کے برس پڑی. ان کو حقوق و لباس کا خیال نہیں ہے، کھانا منگواتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، بار بار یہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. یہ عورتوں کی میں یہ نہیں کہتا، عورتوں کو برداشت کرنا چاہیے اللہ کے لیے، خدمت کرنی چاہیے اللہ کے لیے. اور مرد کو عورت کو برداشت کرنا چاہیے. ہم مردوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم مردوں نے اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہے عورتوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں مغلوب رہنا پسند کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہماری ماؤں کے درمیان کہتے ہیں میں غالب رہنا پسند نہیں کرتا ہوں. اور ہم مرد چاہتے ہیں ہم عورتوں پہ غالب رہیں. کوشش تو کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں میری گھر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ آپ کو پتا ہے نا، تو فرمایا کہ نہیں میں یہ پسند کروں گا میں مغلوب رہوں. ہمارے حضرت والا کہتے تھے جو کمینے انسان ہوتے ہیں جو عورتوں پہ غالب ہو جاتے ہیں، غالب نہیں ہونا ہے، برداشت کرنا ہے، سننا ہے ان کی بات. یہ کہاں صبح سے رات تک ہوتی ہے، کسی کے گھر سے 20 سال چھوڑ کر اپنے گھر آتی ہے. ہمیں برداشت کرنا ہے. ہمیں ان کو ہم دینے ہی والے ہوں، لینے والے کچھ نہ ہوں. ان کے ناز نخرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ عائشہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور حضور اللہ سے کتنا عمر کا فرق تھا. کتنی ٹینشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ چل رہے ہیں. عائشہ کہتی ہے مجھے وہ جو جہاد کی ورزش کرتی ہے نا، مجھے ورزش دیکھنی ہے. اب آپ کو کہتے کہ مجھے جھولے میں بٹھا دو، بیوی کہتے تو ہم کہیں گے یار یہ تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، ابھی اتنی عمر میں جھولے میں بٹھانے کے لیے مجھ سے بات کر رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور مسجد نبوی کے اندر وہ ورزش ہو رہی ہے جہاد کے لیے جو کثرت کی جاتی ہے، وہ کھڑی ہو کے وہاں سے پیچھے سے دیکھ رہی ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ چلو ہم ریس لگاتے ہیں. انہوں نے دوڑ لگائی. آپ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائیں گے؟ تو امان بھی بیٹھے ہیں، بیٹا امان کچھ شروع تو کرو. عائشہ دوڑ لگا رہے، ایک دفعہ دوڑ لگا عائشہ جیت گئے، ایک دفعہ خود جیت گئے، ہمارا حساب برابر ہو گیا. یہ گھر سے شروع کیجیے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے شروع کیجیے. اور ہماری بچیاں جو بھی کرے نا، ساس کا کرے، ماں کا کرے، شوہر کا کرے، شوہر سے لینے کے لیے کچھ نہ کرے. شوہر کیا دے سکتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ سے لینے کے لیے؟ میرے اللہ میرے سے راضی ہو جائے. یہ تو میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے میں شوہر کہتا ہوں. جی بیٹا. یہ اشعار حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جو حضور کے روزے پر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. نعتیہ اشعار.
نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادہ نہ کوئی پاسباں ہے. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جادہ نہ کوئی پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے راہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو. بشکل رہبر چھپے راہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے. تمہیں محبت سے کام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے. تمہیں محبت سے کام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن. تمہیں محبت سے کام لے لو. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن. تمہیں محبت سے کام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو. سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو.
نماز کے بعد بہت ضروری جس نے ملنا ہو تو وہ رک جائیں، باقی انشاءاللہ بدھ کے دن بھی ہمارا وہی مشورہ ہوگا، اگلی اتوار کو بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی. آج دارالعلوم میں مجلس نہیں ہے، بہت ضروری ہے تو رکیں، ورنہ پھر بدھ کے دن یا اگلی اتوار کو ملاقات کر لیں. یہ علاج الغضب کتاب ہے آج ہمارے حضرت والا کی، کوشش کریں، تھوڑی سی ملی ہے، میں دونوں خواتین اور مردوں میں رکھ دی، اس کو لے جائیں اور اس کو کئی دفعہ پڑھیں، بہت دفعہ پڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت حالات حاضرہ میں ہماری باطنی بیماریاں ہیں، اس کے اندر تمام اس کے اندر علاج ہیں. میں 3 چیزیں سنانے کے بعد تھوڑا سا ذکر کے ختم کرتا ہوں. پہلا تو یہ حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ حدیث حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے کہ سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کی درجات بھی بلند ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے. آپس میں رشتہ داری میں، دوستوں میں، بھائیوں میں، عزیز اقارب میں بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے. جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے، اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلح رحمی کرے. یہ رول مانی کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث ہو گئی، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک واقعہ سن لیجئے. یہ بھی رول مانی کے اندر ہے کہ کہ تفسیر علامہ آلوسی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، ہم روزی کے لیے بھٹک رہے ہیں، اللہ سے روزی نہیں ملے گی، ہمیں اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اللہ برکت نہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ سے تمام ہر چیز دینے والے بن جاؤ، اتنا دھیان بناؤ، ایسے رو اور ایسے مانگو. دیکھیے روزی ملنا الگ بات ہے، برکت میں ہونا الگ بات ہے. برکت تو ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم نے یہ پڑھا، وہاں سے برکتیں شروع ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں، مجھے دیا جاتا ہے، تو میری فیملی کے لیے تو وہ اس میں وہ سرسبز ہو ہی جاتی ہے نا. الصلاۃ والسلام عطیات اللہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عطیات پورا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ترجمہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں التحیات للہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتیں بھی ہوں، برکات بھی ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امتی کے لیے ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا ملتی ہے ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جتنے صالحین کے لیے سلامتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. لیکن ہمارا دھیان ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، 4 فل اسٹاپ ہے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. ارے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رک رک کے تو پڑھیے، الحمدللہ 7 فل اسٹاپ ہے. ایک سورہ فاتحہ کی تو تفسیر پڑھ لیجئے، کم از کم اتنا تو کر لیجئے. اب روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں سوال جواب ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، 7 دفعہ رکنا ہے، 7 فل اسٹاپ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انتظار کیجیے، اللہ کا جواب آ رہا ہے. اسی طرح التحیات کے اندر 4 فل اسٹاپ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. 4 ہے فل اسٹاپ، 4 رکیے تو مانگیے. ہم نماز ہی بنا نہیں سکتے، نماز میں محنت نہیں کرتے، نماز میں ہمارا رجوع للہ نہیں ہے، تو ہم کیا مانگیں گے، کہاں جائیں گے اس کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنیے واقعہ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو رزق کس طرح دیتا ہے. یہ شک و شبہ نہیں تھا، انبیاء کو شک و شبہ نہیں آتا، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے. بس خیال آیا تھا، تفصیل جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیسے رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو. جب 3 دفعہ چٹانیں اڑ گئیں تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک کیڑا ہے، ہرا پتا کھا رہا ہے. پتھروں کے اندر نہ پانی ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ ایئر ہے، کوئی چیز ہے، وہ ہرا پتا کھا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے، یہ کہا وہ کیڑا ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور اس کا وظیفہ اس بھی سن لیجئے. اللہ میاں کو یاد کر رہا تھا کہ تیسرے پتھر کے چٹان کے نیچے چھپا ہوا کہہ رہا تھا سبحان اللہ من یرابی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کیڑا پڑھ رہا ہے. وَيَسْمَعُ کلامی، جو میری بات کو سنتا ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور جو میرے رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے، وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنسَانِي، اور جو ہمیشہ مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی مجھے نہیں بھول جاتا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کیڑوں کو دے رہے ہیں تو ہمیں تو دیں گے نا. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگتے روتے ہیں. اب ایک بزرگ کا سن لیجیے، جو بھی کام کیجیے نا اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے لیے ملیے، اللہ کے لیے تعلقات کیجیے، اور قرآن سے اپنا تعلق کو جوڑیے. اگر قرآن سے جوڑیں گے نا، اتنا بڑی اتنا ہیوی آپ کو پینیٹریٹ جو قرآن آپ کی کرے گی آپ کے روح کو، ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتی.
قرآن کو کیجیے اور ہر چیز اللہ کے لیے کیجیے. ہماری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ہم دہلی جائیں، اور کئی دفعہ پروگرام بھی کیا ہے، وہاں نہیں جا سکے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جانے کا دل ہوا ہے جانے کے لیے، نہیں کہ حالات کے حساب سے جو انڈیا کے حالات ہیں. ان کے زمانے میں وہ قوالی کو بہت پسند کرتے تھے. ان کے یہاں قوالی جائز تھی، قوالی ڈف کے ساتھ قوالی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں جو مفتی اعظم تھے وہ حکیم ضیاء الدین صاحب تھے. تو وہ خواجہ صاحب سے ملاقات نظام الدین سے نہیں کرتے تھے کہ آپ بدعت کرتے ہو، یہ بدعت کرتے ہو. تو ان سے وہ ملاقات تعلق اور نہیں جوڑا ہوا تھا. ایک وقت آیا کہ حکیم ضیاء الدین کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد وہ آخری ان کو لگا، تو ان کو اطلاع ملی خواجہ نظام الدین کو کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ اور مرض الموت کے اندر ہے. تو وہ ملنے کے لیے گئے. جب ملنے کے لیے گئے نا، تو خواجہ نظام الدین جب ملنے گئے تو حضرت نے مفتی ضیاء الرحمان نے منع کر دیا کہ میں آخری وقت میں اس بدعتی سے نہیں مل سکتا. اس نے پوری زندگی بدعت کی ہے، میں بدعتی سے، میرے موت کا وقت ہے، میں بدعتی سے نہیں مل سکتا. تو انہوں نے باہر سے زور سے آواز دی خواجہ نظام الدین نے، حضرت والا میں بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے اور مجھ سے ملاقات کر لیجیے. انہوں نے اس وقت انہوں نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ یہ جو قوالی اور اس قسم کے جو ڈف اور ہے یہ منع ہے، اور انہوں نے اس وقت سے توبہ کر لی. تو جب انہوں نے یہ آواز دی نا، تو انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا کہ مفتی ضیاء الدین نے کہ میری پگڑی لاؤ اور پگڑی دروازے تک پھیلا دو، اور کہو کہ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے میرے پاس آ جائے. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. جب وہ اندر آئے تو انہوں نے پگڑی سر پہ رکھ لی، اور انہوں نے توجہ دی، وہیں بیٹھے رہے. اور وہ کلمے کے ساتھ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. یعنی کوئی بھی بغیر وجہ کے نہ ہو، وجہ کے ساتھ ہو. اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے دوستی کرنی، اللہ دل میں کر لیجئے، دل میں بات کر لیجیے، دل میں اپنا پروگرام بنا لیجیے. اگر کوئی آپ کو غصہ کرتا ہے، آپ غصہ پی جاتے کہ اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے. اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ ہے، یہ کتنا برداشت کرتا ہے. آپ کے 3 بچے ہیں، آپ 2 بچے میں سے ایک فرما بردار ہے. دیکھو بیٹا تم ایسا کرو، شامی کباب بنی ہوئی ہے، مسالے والی ہے، تم تینوں کھاتے ہو، تم ایک بیٹے سے کہتے ہو تم مت کھانا، تمہیں پیچس ہو گئی ہے، تم کھاؤ گے تو تمہیں 10 بڑھ جائیں گے. وہ روتا ہے، آنسو آتے ہیں، ماں میں آپ کا حکم مانوں گا، میرے بھائی کھا رہے ہیں کباب، میں کباب نہیں کھاؤں گا. تو ماں اس کو بوسہ نہیں دے گی، پیار نہیں کرے گی. اس وقت سب گناہ کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں. ارے ہو مت جائیے، آپ کہہ دیجئے میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، کوشش تو کر لیجئے، آگے تو بڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ چوم لیں گے، بوسہ دے دیں گے، پیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی اتوار کو. اور درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پہلے کلمہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر تھوڑا مراقبہ کرتے ہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لے گا، اس کا چہرہ حشر کے میدان میں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا.
اور جو کل لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اعمال دوستہ، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی عطا فرما دیں گے۔ میرا آج موضوع تھا غصہ نا۔ دیکھیے جس کو زیادہ غصہ ہوتا، غصہ آگ ہے۔ اور آپ یہ بتائیے جب ایک گلاب کے پودوں کے اندر آپ گوبر ڈالتے ہیں، جب گوبر زیادہ اچھا ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے تو پھول بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جس کو زیادہ غصہ ہوتا ہے نا، اسی کو ولایت خاصہ ملتی ہے۔ جب ڈیم ہوتے ہیں زیادہ جھٹکے کھاتا ہے تو زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ گوبر کا کام یہ ہے کہ جب اسے پانی اس سے اوپر تک گزر جائے تو آگے جہاں پانی جاتا ہے اس کو بھی فیض کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گوبر زمین میں دب جائے، فنا ہو جائے، مٹی کے اندر آ جائے تو فیض دیتا ہے۔ غصے سے مت گھبرائیے، جس کو غصہ زیادہ ہوتا ہے مت گھبرائیے، اس کو دبا دیجیے مٹی کے اندر، تاکہ کانٹے ہم کانٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اکرام کرتے ہوئے آگے اب پھول لگا دیں گے، گلاب لگ جاتا ہے نا۔ یہ گوبر تو ہے، یہی تو آگ ہے۔ اس کا ہے طریقہ کے بعد جب کیفیت شروع ہو نا غصے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، درود شریف سے فوراً ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ پانی پی لیجئے، غصہ آگ ہے، آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے، ٹھنڈا پانی پی لیجئے، بیٹھ جائیے، ان سے ہٹ جائیے، دور نگاہ اپنے ہٹا لیجئے وہاں سے، ٹھنڈے ہو جائیے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے۔ اے اللہ میں آپ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں برداشت کر لیتا ہوں۔ دیکھیے کیسے آپ کی پوری بلڈ کیمسٹری، کہتا ہے نا میرے خاندانی مسئلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، سب چینج ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شکل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو، اللہ 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 جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ اب پاس اور فاس کرتے ہیں، اس کو اس طرح ہوتا ہے کہ جب سانس لیتے ہیں نا، بہت سارے ایسے وقت ہوتے ہیں جب ہم کہتے نہیں، باتیں نہیں کرتے، لیکن سانس کی مشق سے اس میں بھی اللہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ اللہ یاد ہو۔ جب سانس لے تو اللہ، نکالے تو ہو، پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہنا، زبان کو تالو سے لگا کے رکھیے، لیکن سانس لے تو اللہ اللہ کے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں، اور جب سانس نکال رہے ہیں تو ہو کے ساتھ نکال رہے ہیں، اللہ ہو اللہ، جیسے سانس تو لے ہی رہے ہیں، تو یہ سانس بھی ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے وقت سے خالی نہ ہو، ہے نا۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ سر کو جھکا لیجئے، پڑھنا نہیں ہے، سانس کو بند کر لیجئے اور تصور کیجئے کہ میں سانس لے رہے ہیں تو اللہ کے انوارات قلب میں اندر جا رہے ہیں، قلب پہ توجہ دیجئے، اور نکالنے کے ساتھ ہو کا تصور کیجئے کہ ہو کے ساتھ قلب سے میرے ناف کی طرف، لطائف جو ہے ناف کی طرف ہے، وہاں کا اپنی توجہ دینی ہے۔ اب مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ قلب کی طرف توجہ دیں۔ اب آپ نے سانس کی طرف کہیں توجہ نہیں دینی، صرف قلب کی طرف توجہ دیں، جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے دوست نیپال جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں میڈیٹیشن کرنے کے لیے، لیکن وہ دنیا کا میڈیٹیشن ہوتا ہے۔ ہمارا میڈیٹیشن ایسے ہیں جسے جو میڈیٹیشن دینے والا ہے خالق ہمیں ملتا ہے، یہ مراقبہ کہتے ہیں۔ قلب کی طرف توجہ دیجیے، آدھا پونا منٹ 1 منٹ سانس کو بھی بند کر دیجیے،
اور یہ دھیان بنائیے کہ قلب کے اندر میری ظلمت غیر اللہ نکل رہا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ رہا ہے، اللہ میرے اندر خود آ رہے ہیں، انوارات دل کے اندر آ رہے ہیں، اور میرا قلب اللہ 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 پڑھ رہا ہے۔ دل جو ٹک 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 کرتا ہے یہ اللہ اللہ کہتا ہے، جب یہ اللہ کہنا بند کرتا ہے تو قیامت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہنے والا آخری شخص اللہ کہے گا اور اس کے بعد کہنے والا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی جب اللہ قلب بند کرتا ہے کہنا تو اس کو موت ہو جاتی ہے، جو اس کے لیے قیامت ہے۔ بیٹنگ کے ساتھ آپ تصور کیجیے کہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، اور جب ظہر کی نماز میں جائے تو جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے تو دل کی طرف توجہ رکھے، دل کو دیکھیے کہ وہ بھی ٹک ٹک اللہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک غفور کریم یا کریم یا کریم یا کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ ہم خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ گندے ہیں، برے ہیں، آپ کے بندے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ آپ کا قرب عطا فرما دیجئے، اپنی معافت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دیجئے، یا اللہ ایمان والا بنا دیجئے، یا اللہ ایمان والوں کو ایمان پہ خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ حاضرین غائبین متعلقین کو اے اللہ سب کو بامراد یہاں سے لوٹائیے گا، اور جتنے متعلقین ہیں آل اولاد ہیں اللہ احسان کرتے ہیں، اللہ یا رب الرحیمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، سب کو بامراد کر دیجئے، سب کی پریشانی آپ کو پتہ ہے، سب کی پریشانی دور فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، عافیت دارین عطا فرمائیے گا، یا اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ صدیقین صالحین شہداء کے مقام کو پہنچا کر ہمیں دنیا سے اٹھائیے گا، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، مخلوق کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہم سب کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت مانگتے ہیں، آپ کی مشیت مانگتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو نشت و نابود کر دے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ نیک سارے لوگوں کو غالب کر دیجئے، یا اللہ پوری عالم کے اندر مسلمانوں کو امت بنا دیجئے، یا اللہ ایمان والا بنا دیجئے، یا اللہ اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دیجئے، اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھیے، اللہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم میں موت عطا فرما لے، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اگلی اتوار کو جو غصے کی وجہ ہے وہ کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے نا، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے نا، وہ موضوع ہمارا ہے کبر۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ غصہ انہی کو آتا ہے جن کو کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے کہ میں ہوں